سے گو شروع اپنی، خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے قرآن کریم کی تلاوت کی اور رب کریم کی حمد بیان کی اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھ کر اپنے رب سے مغفرت طلب کی تو یقیناً اس نے بھلائی کو اپنی جگہ سے تلاش کر لیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ کلام کی تلاوت سنیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض، اور تمہیں کیا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو، حالانکہ آسمانوں اور زمین سب کا وارث اللہ ہی ہے۔ لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا۔ تم میں برابر نہیں وہ جنہوں نے فتح مکہ سے قبل خرچ اور جہاد کیا، وہ مرتبے میں ان سے بڑے ہیں جنہوں نے بعد فتح کے خرچ اور جہاد کیا۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور ان سب سے اللہ جنت کا وعدہ فرما چکا۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ مَن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ، کون ہے جو اللہ کو قرض دے اچھا قرض تو وہ اس کے لیے دونے کرے اور اس کو عزت کا ثواب ہے۔ يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها۔ جس دن تم ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کا نور ان کے آگے اور ان کے دہنے دوڑتا ہے، ان سے فرمایا جا رہا ہے کہ آج تمہاری سب سے زیادہ خوشی کی بات وہ جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہیں، تم ان میں ہمیشہ رہو۔ ذلك هو الفوز العظيم، یہی بڑی کامیابی ہے۔ يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں مسلمانوں سے کہیں گے کہ ہمیں ایک نگاہ دیکھو، ہم تمہارے نور سے کچھ حصہ لیں۔ قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب، کہا جائے گا اپنے پیچھے لوٹو، وہاں نور ڈھونڈو، وہ لوٹیں گے جبھی ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہے، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، اس کے اندر کی طرف رحمت اور اس کے باہر کی طرف عذاب۔ ينادونهم ألم نكن
معكم منافق مسلمانوں کو پکاریں گے کہ ہم تمہارے ساتھ نہ تھے. قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. وہ کہیں گے کیوں نہیں، مگر تم نے تو اپنی جانیں فتنے میں ڈالی اور مسلمانوں کی برائی تکتے اور شک رکھتے، اور جھوٹی طمع نے تمہیں فریب دیا، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا اور تمہیں اللہ کے حکم پر اس بڑے فریبی نے مغرور رکھا. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا تو آج نہ تم سے کوئی فدیہ لیا جائے اور نہ کھلے کافروں سے. مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. تمہارا ٹھکانہ آگ ہے، وہ تمہاری رفیق ہے، اور کیا ہی برا انجام. صدق اللہ العظیم. ہم اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں، وہ کریم ہمیں عافیت عطا فرمائے اور سلامتی عطا فرمائے، اور دنیا اور آخرت کے عذابوں سے ہمیں محفوظ و مامون فرمائے. حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کا آج ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں. محی الدین آپ کا لقب ہے. بہت مشہور اللہ کے ولی ہیں، مخلوق پر شفقت کرنے والے، غریبوں کی داد رسی کرنے والے، محتاجوں کے کام آنے والے، عاجزی اور انکساری میں اپنی زندگی کو گزارنے والے حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. انشاءاللہ ان کی سیرت کے پہلو ہم آپ کو بیان کریں گے، کس طرح انہوں نے علم دین حاصل کیا، علوم ظاہری اور باطنی کی تکمیل جو ہے وہ کیسے فرمائی. آپ کے والد ماجد کا بھی ذکر خیر کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کس طریقے پہ زندگی گزاری ہے، آپ کے معمولات اور مشمولات کیا کیا تھے، انشاءاللہ ان کا بیان بھی رہے گا. عدنان شیخ بھائی ہمارے ساتھ ہیں، آئیے ان سے کلام سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد. پوچھتے کیا عرش پر یوں گئے مصطفیٰ کی یوں. پوچھتے کیا عرش پر یوں گئے مصطفیٰ کے یوں. کیف کے پر جہاں جلے، کیف کے پر جہاں جلے، کوئی بتائے کیا کہ یوں صلی علی کریمنا صلی علی محمد
قصر دنا کے راز میں عقل تو گم ہے جیسی ہے سبحان اللہ قصر دنا کے راز میں عقل تو گم ہے جیسی ہے روح قدس سے پوچھئے تم نے بھی کچھ سنا کہ یوں روح قدس سے پوچھئے تم نے بھی کچھ سنا کہ یوں پڑھیے صلی اللہ شفیعنا صلی محمد وہ سوئے لالازار پھرتے ہیں وہ سوئے لالازار پھرتے ہیں تیرے دل ہے بہار پھرتے ہیں تیرے دل ہے بہار پھرتے ہیں وہ سوئے زار پھرتے ہیں وہ سوئے زار پھرتے ہیں تیرے دل ہے بہار پھرتے ہیں آقا تیرے دل ہے بہار پھرتے ہیں میرے آقا تیرے دل ہے بہار پھرتے ہیں وہ سوئے زار پھرتے وہ سوئے زار پھرتے ہیں تیرے دل ہے بہار پھرتے ہیں تیرے دل ہے بہار پھرتے ہیں تیرے دل ہے بہار پھرتے ہیں اور جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں جو تیرے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں در بدر یوں
پھرتے ہیں واللہ در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں ہر چراغ مزار پر قدسی ہر چراغ مزار پر قدسی ہر چراغ مزار پر قدسی کیسے پروانہ وار پھرتے ہیں 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 اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں جو تو کرم ہے شہبت ہاتھ تیرا نہیں سنتا ہے نہیں مانگنے والا تیرا کہ منگتوں کو سلطان بنایا میرے کملی والے نے جب اپنا دربار سجایا میرے کملی والے نے گود میں لے کر دائی غلیمہ پیارے نبی سے کہتی تھی میرا سویا بھاگ جگایا میرے کملی والے نے اور جس پہ اپنا رنگ چڑھایا میرے کملی والے نے داتا فرید اور خواجہ بنایا میرے کملی والے نے منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دے جس کو میری سرکار سے ٹکرانا ملا ہو اس گلی کا گدا میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں قربان ان کی بخشش کے مقصد بھی زباں پر آیا نہیں بن مانگے اور
اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں، ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے، رمضان ملا ان کے صدقے۔ وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں، وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں، وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا، اس گلی کا گدا میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، پھرتے ہیں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ اور کوئی کیوں تیری بات رضا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے شیدا ہزار پھرتے گئے، تجھ سے شیدا ہزار پھرتے پھرتے گئے، تجھ سے شیدا ہزار پھرتے گئے، تیرے دل اے بہار ماشاءاللہ کیا زبردست کلام ہے امام اہل سنت کا، اور ماشاءاللہ عدنان بھائی نے سنایا۔ عدنان بھائی اللہ آپ کو برکت سلامتی کی عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ رکن مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا حاجی ابو ماجد محمد شاہد اتاری ادامہ ذلہ سے پروگرام کی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، اور اپنے موضوع پر جو ہے وہ بات کرتے ہیں۔ حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کہاں سے ان کا تعلق تھا، ان کا ابتدائی تعارف بیان فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جتنے بھی اولیاء کرام ہیں ان میں سے جن کو بہت زیادہ شہرت حاصل ہوئی، ان میں سے جو ہے 4 ایسے اولیاء کرام ہیں جو بہت زیادہ مشہور ہیں، جس میں غوث الاعظم سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت سید احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ، اور مصر کے ہیں حضرت سید احمد بدوی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ۔ تو ان میں سے سید احمد رفاعی بھی شامل ہیں، اور آپ کو اللہ پاک نے بڑی شہرت دی۔ آپ کی جو پیدائش ہے وہ تو 6 ہجری میں ہے، اور آپ ایک حسینی سادات خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کا نام سید احمد، اور آپ کے والد صاحب کا نام سید علی بن یحییٰ تھا، اور آپ کے جو ماموں تھے شیخ منصور بطاحی رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ بہت بڑے شیخ طریقت تھے، اور آپ کی پیدائش سے پہلے ہی مختلف بشارات جو ہے وہ دی گئیں۔ ایک ولی اللہ تھے حضرت ابو الوفا رحمۃ اللہ علیہ، وہ اپنے مریدوں کے ساتھ ان کے علاقے سے گاؤں سے گزرے، تو فرمایا السلام علیکہ یا احمد۔ تو مریدوں نے کہا کہ یہ کون سے احمد ہے جن کو آپ سلام کر رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ وہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہیں اور بہت بڑے ولی ہوں گے، اور میں ان کو سلام کر رہا ہوں۔ کیا بات۔ تو اسی طرح آپ کی پیدائش سے پہلے ہی آپ کے ماموں کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے بھانجے کی پیدائش ہونے والی ہے، ان کا نام احمد رکھنا، ان کی تعلیم و تربیت پر خاص توجہ دینا۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ اس کو حضرت شیخ علی واسطی رحمۃ اللہ علیہ
سے جو ہے وہ تلمذ یعنی تعلیم کی تربیت ان سے کروانا. تو یعنی یہ ساری ہدایات تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے آپ کے ماموں کو دی جا رہی ہیں. کیوں نہ یعنی دینے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ آپ ہی کے تو لخت جگر، آپ ہی کے خاندان کے نور نظر تھے. اور پھر جب آپ کی پیدائش ہوئی تو آپ کے جو والد گرامی ہیں انہوں نے آپ کو حفظ القرآن کا سلسلہ کروایا اور آپ ماشاء اللہ 7 سال کی عمر میں حافظ بن گئے. سبحان اللہ. آپ کے والد گرامی بغداد کی جانب گئے اور وہیں پر ان کا انتقال ہو گیا، یعنی آپ یتیم ہو گئے. اور آپ کے جو ماموں تھے حضرت شیخ منصور بطاحی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے آپ کی تربیت کی اور بہت ان پر توجہ دی. اور جیسے کہ حکم ملا تھا کہ شیخ علی واسطی جو ابن القاری کے نام سے مشہور تھے، شیخ الاسلام تھے، بہت بڑے عالم تھے اور علوم و فنون کے جامع تھے. تو ان کے پاس جو ہے انہوں نے ان کو بھیجا اور انہوں نے 20 سال کی عمر میں ساری علوم پر دسترس حاصل کر لی. پھر یہ اپنے ماموں کے پاس آ گئے اور ماموں نے ان کی تربیت کی تصوف سلسلے کے تعلق سے، اور تربیت بھی خوب کی اور پوری توجہ دی. حتیٰ کہ پھر جب اس دنیا سے جانے لگے تو انہوں نے سجادہ نشین بھی ان کو بنایا. کیا بات. تو یہ دیکھا جائے تو آپ کی جو تعلیم و تربیت ہے، آپ کی والدہ جو تھی وہ بھی ولیہ تھیں، اور ان کی تربیت جو ہے والد، والدہ اور پھر ماموں اور پھر استاذ حضرت شیخ علی واسطی ابن القاری رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس ہوئی. اور پھر آپ دیکھیں یہ ان کو ماحول تو ملا، ساتھ ساتھ ان کی جو یہ نیک طینت تھے، نیک طبیعت تھے، علم سے محبت کرنے والے تھے، تو انہوں نے پھر خوب کوشش بھی کی. ماحول ملا، کوشش کی، تو پھر اللہ پاک نے آپ کو اتنا بڑا درجہ بھی عطا فرمایا. تو اس میں ہمیں سیکھنے کا یہ بھی ہے کہ بعض دفعہ ہمیں ایک ماحول مل رہا ہوتا ہے، ریکوائرمنٹ ساری پوری ہو رہی ہوتی ہیں. مدنی چینل کے ناظرین جو ہے اس میں کچھ طلبہ بھی ہوں گے، تو یہ سارا ماحول ملا ہوا ہے. اب محنت کرنا جو ہے وہ ہمارا کام ہے. جب محنت اور کوشش کریں گے اور اس جو تقاضا ہے، والدین جو چاہتے ہیں کہ اور جو ہمارے اساتذہ ہمیں جس مقام پر دیکھنا چاہتے ہیں، تو ہم محنت کریں گے تو وہ مقام ہمیں حاصل ہو سکے گا. جی درست فرمایا آپ نے سر. میں آپ کی گفتگو کے دوران ایک بات جو ہے وہ غور کر رہا تھا کہ آپ نے بتایا کہ ان کے والد صاحب کا 7 سال کی عمر میں حفظ قرآن کیا، والد کا انتقال ہو گیا بغداد میں. ایک بڑی تعداد ہے استاد صاحب معاشرے کے اندر کہ جو اپنی محرومیوں کو ایگزیجریٹ کر لیتی ہے اپنے لیے. 2 طرح کے لوگ ہم نے معاشرے میں دیکھے ہیں. ایک وہ ہیں کہ جو حالات سے نکلنے کا رستہ تلاش کرتے ہیں اور انہیں رستہ اللہ کریم عطا فرما دیتا ہے. والد کا نہ ہونا وہ ایک بات ہے کہ ہم سنتے تھے راہ پہ آ جانے یا واہ پہ آ جانے، اور یعنی جو سچویشن سے جس کو پالا پڑتا ہے، واسطہ پڑتا ہے، اس کے ایف اینڈ بٹس کیا ہیں، پلس مائنس کیا ہیں، یہ وہی جانتا ہے جو سچویشن سے گزرتا ہے. یہ بات ہم بھی سنتے تھے، لیکن ابھی اس سے کیا پڑ رہا ہے، واسطہ پڑ رہا ہے. تو واقعی اس کے حقیقت کیا ہے وہ سمجھ بھی جو ہے وہ آ رہی ہے. تو خود سے تجربے کر کے سمجھنے کی بجائے جو بزرگ سمجھا رہے ہیں ان کی بات بھی سمجھ لینی چاہیے. یہ میں ایک برسبیل تذکرہ ایک بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. تو بہرحال وہ جو پوائنٹ تھا ہمارا وہ یہ تھا کہ اپنی محرومیوں کو ایگزیجریٹ کر کے اپنے آپ کو اپنی ان محرومیوں کے حوالے کر دیتے ہیں، اور وہ سمت جس کی جانب بڑھنا چاہیے تھا وہاں جانے کی بجائے کہیں اور رستہ جو ہے وہ اختیار کر لیتے ہیں. تو یہ درست بات نہیں ہے. دونوں طرح کے لوگ ہیں، دونوں طرح کے جو ہیں اسباب اور دونوں طرح کی چیزیں انسان کے پاس موجود ہیں. نیگیٹو بھی ہے، پازیٹیو بھی ہے. سو اٹس اپ ٹو اس، یہ ہمارے اوپر ہے کہ وٹ وی چوز، ہم کس چیز کو جو ہے وہ اختیار کر رہے ہیں، کون سا آپشن ہے جس کو ہم یوٹیلائز کرنے جا رہے ہیں. حالات کا ناسازگار ہونا، آپ اٹھا کر کے جو ہے وہ پڑھیں، بڑے بڑے فلاسفرز جو ہیں وہ ان کی آپ جو عام طور پر ایکیڈیمک طور پر جو مشہور ہیں انہی کو جو ہے وہ دیکھ لیں آپ، تو ان کی زندگی میں بھی آپ کو یوں عیش و عشرت اور یوں بولیں کہ ایک جو اسباب کی بھرمار، ٹھیک ہے، یہ
کم ہی آپ کو ملے گا. اور یہ جو انداز ہے کہ مشکل حالات میں اپنی جو ہے وہ زندگی گزاری، لیکن اپنی لائن کو جو کیا کیا درست رکھا، تو یہ بہت ضروری بات ہے. تو ہم اگر حالات کی چکی میں پس رہے ہیں تو ہم اس سے نکلنے کا راستہ اختیار کریں، اپنے آپ کو حالات کے سپرد کر کے اپنی کامیابی پر بریک لگانے اور پازیٹیوٹی کو نیگیٹیوٹی میں تبدیل کرنے کی بجائے ہم درست سمت کے اندر اپنا سفر جو ہے وہ جاری رکھیں. سر کیا فرمائیں گے سلمان پر؟ یہ ایک اہم موضوع ہے یہ بھی. جی آپ نے بالکل درست فرمایا کہ ہمیں صرف حالات پر ڈالنے کے بجائے اپنے انداز پر بھی غور کرنا چاہیے کہ ہمارا انداز کیا ہے. اگر جو ہے دیکھیں مرد تو وہ ہوتا ہے نا کہ جو زمانے کو بدلتا ہے یوں کہ اپنے لیے راہیں خود بناتا ہے. یہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ آدمی یہ سمجھے کہ بعض دفعہ آدمی سوچ رہا ہوتا ہے کہ کاش مجھے کوئی سمجھانے والا ہوتا، کوئی بتانے والا ہوتا، اچھی رہنمائی کرنے والا ہوتا تو میں یوں کر لیتا. تو آدمی خود بھی تو سوچے کہ اللہ پاک نے مجھے عقل و شعور عطا فرمایا ہے، تو اس عقل و شعور سے میں نے کیا فائدہ اٹھایا، اور جو میں تعلیم حاصل کر سکتا ہوں اور جو میں کامیابی حاصل کر سکتا ہوں، جو فن حاصل کر سکتا ہوں، تو اس میں اگر وہ کوشش کرے گا تو رب کی رحمت سے رب تعالیٰ عز و جل تو بڑا مہربان ہے، وہ تھوڑی کوشش پر بھی زیادہ عطا فرماتا ہے. تو لہٰذا ہمیں حالات کا مقابلہ کرنا چاہیے. اچھا بعض آپ نے ایک اور جو توجہ دلائی ہے کہ حالات کا مقابلہ کرنے کے بجائے حالات پر ہم حالات کے سپرد ہم اپنے آپ کو کر دیتے ہیں، تو یہ بھی درست نہیں ہے. حالات کا مقابلہ کرنا چاہیے. حالات کتنی ہی سخت کیوں نہ ہوں ان کا مقابلہ کریں گے تو پھر راہ بھی نکلے گی. مقابلہ کرنے کا مطلب یہی ہے کہ ہم اپنی کوشش ترک نہیں کریں. جب کوشش ترک کر دیں گے تو پھر جو ہے وہ ہم ناکامی ہوں گے، کامیابی ہمیں کیسے حاصل ہو سکے گی. درست فرمایا آپ نے. اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے، اور جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو بہرحال دور کرنا چاہیے. اور یوں بولیں کہ کسی کو پریشان کر کے رکھنا یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے. اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. بہرحال رکن شورا نے جو بات فرمائی بڑی پیاری بات فرمائی. تو اسٹوڈنٹ ہے، طالب علم ہے کوئی، یا پھر زندگی کے کسی بھی یوں بولے شعبے سے تعلق رکھتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرے، خیر کا سوال کرے، اور خیر کے رستے کو کبھی نہ چھوڑے، بھلائی کے رستے کو کبھی نہ چھوڑے. لوگ غربت کو بیس بنا کر بعض اوقات وہ کام کر رہے ہوتے ہیں جو کرنے کی اجازت نہیں ہوتی. ڈاکو بن جاتے ہیں غربت کو بیس بنا کر. اب ڈاکو بن کے کسی کا مال لوٹ لیا تو مجھے بتائیں کہ اس جس کا مال لوٹا اس بیچارے کا کیا قصور ہے. یا بعض اوقات کسی تعلیمی ادارے میں پڑھ رہے ہیں تو بندے کو نا ایک وہ ذہن میں بس وہ ایک بات نیگیٹو آ جاتی ہے. تو شیطان کا رستہ بند کرنا کیا ہے، بہت ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ پر اس کے کرم پر، اس کے فضل پر اپنی نگاہوں کو مرکوز رکھیں، توکل اپنائیں، اور اللہ پاک سے خیر اور عافیت کا سوال کریں. اور ہمارے ذمے جو کوشش کرتے جانا ہے وہ کوشش کرتے جائیں. مالی دا کم پانی دینا مشکاں بھر بھر پاوے، مالک دا کم پھل پھل لانا لاوے یا نہ لاوے. یہ بات ضرور یاد رکھیں. مالک دا کم پھل پھل لانا لاوے یا نہ لاوے. کسان زمین میں جو ہے بیج پھینک کر آ گیا ہے، اس کو اگانا اللہ کریم نے ہے. وہ چاہے تو اگائے، چاہے تو نہ اگائے. چاہے تو وہ 4 کنال کے اندر اتنی پیداوار دے دے کہ 1 ایکڑ میں نہ ملے. یہ دیکھا بھلا ہوا ہمارا ہے، یعنی 4 کنال زمین میں سے اتنی پیداوار، اتنی گندم ہوئی کہ وہ 1 ایکڑ میں سے اتنی نہیں ہوئی. تو یہ کون ہے جو پیدا کرنے والا؟ یہ اللہ کریم ہے. تو ہمارا جو کام ہے وہ درست سمت میں ہونا چاہیے، درست طریقے پر ہونا چاہیے، درست وے پہ ہونا چاہیے. اور یہ کب ہوگا؟ جب ہم ایک اچھے دینی ماحول سے وابستہ ہوں گے اور یہ اچھی باتیں ہمارے ذہن میں آتی رہیں گی، تو پھر ہی جو ہے وہ سنتے رہیں گے، عمل کرتے رہیں گے، تو یہ لائن ہماری سیدھی رہے گی. ورنہ یہاں سے ہٹ کر کہیں اور چلے گئے کہ بھئی یہاں سے روٹ کر ہم دوسروں کو جو ہے وہ دے رہے ہیں، یا ہمارے پاس جو ہے وہ اسباب نہیں تھے تو ہم نے اپنی لائف کو سیٹل کرنے کے لیے یہ راستہ اختیار کر لیا، منشیات بیچنے والا جو ہے وہ کام کر دیا، یا اور پڑھائی چھوڑ کر یا تعلیم کو چھوڑ کر کوئی اور طریقہ کار جو ہے وہ اپنایا ہوا ہے، وہ کام جو نہیں کرنے کا وہ کر رہے ہیں. تو یاد رکھیے اس کا الٹیمیٹ نقصان ہمیں ہی ہونا ہے.
کسی کو تو جو ہونا ہے سو ہونا ہے، کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا یہ تو ایک اگلی بات ہے، لیکن اس کے کانسیکوینسز ہمیں ہی فیس کرنے پڑیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو آزمائشوں سے بچائے، اللہ ہمیں امتحان سے بچائے، اور اگر کبھی امتحان آن پڑے تو اس میں اللہ کریم ہمیں کامیاب ہونے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ تو یہ جو گفتگو ہے میرا خیال ہے بہت سوں کے لیے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ایک یہ رستے کا ذریعہ بنے گی، اور بندہ سنتا ہے اور اچھی باتیں سنتا ہے، دین اسلام کی تعلیمات سنتا ہے، اور اس پر جب عمل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی مدد بھی فرماتا ہے، اور بندے کے بگڑے کام بھی کیا ہو جاتے ہیں، سنور جاتے ہیں۔ حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی والدہ ماجدہ کا ذکر سنا ہم نے، آپ کے والد ماجد کا جو ہے وہ ذکر بھی سنا، تو اور آپ کے استاد کا بھی ذکر سنا۔ تو اساتذہ کی بھی ایک بڑی ذمہ داری ہے اس کے اندر، ٹیچرز کی بھی کیا ہے، ایک بڑی ذمہ داری ہے، اور ٹیچرز کے انتخاب پر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے کہ یہ ٹیچر جو ہے وہ کیسا ہے، ہم اپنے بچے کو کہاں پڑھا رہے ہیں، یہاں جائے گا کیا سیکھ کر آئے گا، اچھا جو سیکھ رہا ہے اس پر بھی کیا ہے غور کی حاجت ہے۔ تو کچھ چیزیں ہیں جو ہم نگلیکٹ کر دیتے ہیں، تو ان کو نگلیکٹ نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا استاد ہوگا تو پھر طالب علم کو کیا ہے ایک اچھی منزل پر لے کر کے جائے گا۔ سر میں یہ چاہ رہا ہوں قرآن پاک پڑھانے کے اعتبار سے بھی جو ہے وہ ٹیچر کو دیکھا جائے۔ بعض اوقات کیا ہے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، ہم ایکیڈیمک ایجوکیشن کی بات بھی کر رہے ہیں، ہم ریلیجیس ایجوکیشن کی بات بھی کر رہے ہیں، دونوں پہ بات کر رہے ہیں۔ ایک جگہ میں گیا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ہمارا بچہ جو ہے نا ماشاءاللہ حافظ ہے، تو ہم نے رکھا ہوا ہے انتظام، اور جو ہے نا وہ بچہ ہمارا جو ہے منزل دہرا بھی رہا ہے، اور قاری صاحب ایک ہیں وہ آتے ہیں اور یوں اس طرح سے وہ پڑھاتے ہیں، تو آپ ذرا بچے کو کہا بھی سناؤ۔ بعض اوقات ہوتا ہے والدین کا جن کا بیٹا حافظ ہوتا ہے تو ان کا ایک ذوق ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ قرآن پڑھے سنائے، پھر اس پر آگے۔ تو اس بچے نے قرآن کریم سنایا تو میں سن کر پریشان ہو گیا۔ بہرحال وہ بچے کو میں نے ایک دو باتیں جو ہے نا وہ بتائیں، اور پھر ان کے والد صاحب سے میں نے ایک دو باتیں کی، تو انہوں نے کہا کہ ہم تو جو ہے وہ قاری صاحب کو ایک اچھا معاوضہ جو ہے وہ دے رہے ہیں، اور واقعی جو معاوضہ انہوں نے کہا تھا وہ اچھا معاوضہ تھا۔ بعض اوقات بندہ 2000 روپے دے رہا ہوتا ہے، سمجھتا کہ ہم بڑے پیسے دے رہے ہیں، بچے کو قرآن پڑھا رہے ہیں، بھی 2000 روپے قاری صاحب کو دے رہے ہیں، لیکن انہوں نے جو معاوضہ بتایا وہ واقعی جسے بولیں آپ ایک اچھا معاوضہ دے رہے ہیں۔ تو اس پر پھر میں نے انہیں دو باتیں کی، میں نے کہا یا تو پھر قاری صاحب بچے پہ توجہ نہیں کر رہے، یا پھر جو ہے نا وہ ان کی اپنی صلاحیت پر جو ہے وہ غور کرنے کی جو ہے وہ حاجت ہے۔ پھر کیا ہوا سر، انہوں نے غور کیا تو وہ نتیجہ یہ نکلا کہ جو ہے نا وہ قاری صاحب تو ٹھیک ہیں، لیکن آتے ہیں تو پھر یہ بچے کی پڑھائی پر جو ہے وہ ان کی توجہ نہیں ہے۔ توجہ ہوئی، پھر انہوں نے مجھے اپنے بچے کی قرات کی ایک ویڈیو مجھے بھیجی، یعنی وہ قرآن کریم مدر میں جیسے پڑھتے ہیں سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی، یوں یعنی بڑے اچھے انداز میں، وہ سن کے میرا دل خوش ہو گیا۔ میں نے کہا واہ جی کیا بات ہے۔ تو ٹیچر کا انتخاب اور پھر بچے کی تعلیم کے حوالے سے بھی یوں بولیے کہ والدین کی توجہ ہونی چاہیے، اس پر کیا فرمائیں گے آپ؟ جی بالکل، ہم اپنے بچوں کو بعض دفعہ مدرسے کے اندر یا اچھے اسکول کے اندر داخل کروا دیتے ہیں، لیکن یہ نہیں چیک کرتے کہ میرا بچہ خود بھی توجہ دے رہا ہے یا نہیں، یا اساتذہ اس پر توجہ دے رہے ہیں یا نہیں۔ اس کا کیا ہے کہ ہمیں گائے بگائے چیک کرتے رہنا چاہیے کہ اس کی کیا کیفیت ہے۔ اگر بچے کی کیفیت اچھی ہے تو اس کی حوصلہ افزائی کی جائے، اور اگر اس میں کوئی کمی ہے تو دیکھا جائے کہ کمی کیا ہے۔ بچہ بعض دفعہ توجہ مانگ رہا ہوتا ہے ہماری، کہ ہم ان پر توجہ کریں، تو وہ بس تھوڑی سی لائن ہی سیدھی کرنی ہوتی ہے، بتانا ہی ہوتا ہے، باقی تو محنت بچے نے ہی کرنی ہے۔ تو یہ جو بچہ جو بھی تعلیم حاصل کر رہا ہے اس کو آپ ضرور چیک کریں کہ اس کی کیفیت کیا ہے، اور جو کمی ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں، اور ان کے اساتذہ سے بھی مشورہ کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیں ہم یہ بھی ہمارے معاشرے میں یہ ایک انداز ہے کہ بچے کو مدرسے کے اندر یا اسکول کے اندر دارالمدینہ کے اندر بھیج دیا تو کبھی جو ہے وہ دارالمدینہ نہیں جاتے، مدرسے نہیں جاتے، اسکول نہیں جاتے، اساتذہ سے ملتے نہیں ہیں۔ اچھا اساتذہ بھی کوئی بات کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو جو ہم جائیں گے رابطہ کریں گے تو وہ ہم سے بات بھی کریں گے،
ورنہ وہ بھی کہیں گے کہ ان کو کوئی فکر نہیں ہے تو پھر جو ہے ہمیں کیا حاجت ہے۔ تو یہ جب ہم اساتذہ سے ملاقات کریں گے تو اس کے دو فائدے ہوں گے کہ استاد جو ہیں ان کو بھی ہوگا کہ ہم نے اس بچے پر توجہ دینی ہے، اور دوسرا بچے کو بھی ہوگا کہ میرے والد صاحب بھی آئیں گے پوچھیں گے۔ تو پھر ہوتا ہے نا کہ بچے کے ذہن میں ہوتا ہے کہ اگر میری رپورٹ اچھی آئے گی تو والد صاحب اپریشیٹ کریں گے، اور جو ہے اگر رپورٹ صحیح نہ آئی تو مجھے ڈانٹ بھی پڑ سکتی ہے۔ تو یوں اگر جو ہے وہ ہم وہاں پر بھی جائیں اور چیک بھی کریں تو یہ زیادہ بہتر رہے گا۔ مرحبا۔ استاد کا عقیدہ یہ بھی ٹھیک ہونا چاہیے، عاشق رسول ہونا چاہیے، اور یہ بھی بڑی اہم ترین بات ہے، اس کو بھی ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھیں کہ عقیدہ جو ہے وہ ٹھیک ہو، صحیح العقیدہ سنی بھی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس کا اخلاق کردار بھی کیا ہو، ٹھیک ہو، اور پھر وہ اس کے اندر ٹیچنگ سکلز بھی پائی جائیں۔ تو چیزیں غور کرنے سے کیا ہیں یہ ایکسپلور ہوتی ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ اس میں کیا ہے کیا نہیں۔ یہ ہماری کی ذمہ داری ہے، والدین کی ذمہ داری ہے، اور والدین کو اس ذمہ داری سے آنکھیں یوں نہیں چرانی چاہیے، اور اس سے رخ جو ہے وہ نہیں پھیرنا چاہیے۔ اس کو یاد رکھیں، عقیدہ بھی درست ہو، نظریہ بھی درست ہو، اخلاق بھی استاد کا کیا ہے درست ہونا چاہیے، اس بات کو ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ حضرت احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس کے مبارک سیرت پر جو ہے وہ ہمارے میں چاہوں گا علماء نے ان کے بارے میں کیا کہا۔ ابراہیم بھائی آپ کچھ یہ ارشاد فرمائیں۔ جی سلمان بھائی، حضرت سیدنا امام احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بہت بڑے اولیاء کرام میں سے ہیں، اور آپ کے بارے میں جو ہے وہ بزرگان دین کے اقوال، یعنی ان کی حیثیت اور ان کے مقام کا جو ہمیں پتہ چلتا ہے وہ بزرگان دین اور اسلاف کرام کے اقوال سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اور اس حوالے سے جیسا کہ استاذ محترم قبلہ رکن شورا نے ذکر بھی فرمایا کہ 4 اولیاء کرام کے جنہیں 4 اقطاب مشہور اقطاب میں جو ہے وہ شمار کیا گیا ہے، سید اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت فتاوی رضویہ شریف کے اندر بھی اس کو جو ہے وہ ذکر فرمایا ہے کہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت سیدنا امام احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور اسی طرح حضرت سید احمد کبیر بدوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور حضرت ابراہیم دسوقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ 4 اولیاء کرام جو ہے وہ اقطاب اربعہ کہلاتے ہیں، اور یہ بڑے معروف ہیں۔ حضور سیدی غوث اعظم جیلانی قطب ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت سے کون واقف نہیں ہے، اور آپ خود جس کے بارے میں جن کے بارے میں تعریفی کلمات کہیں تو وہ شخصیت کتنی بڑی ہوگی۔ چونکہ حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے ہم اثر ہیں، تو کسی نے حضرت امام احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں سرکار غوث اعظم قطب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سوال کیا کہ ان کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں۔ تو اب جو ہے یہ کتنی بڑی سند ہے کہ امام الاتقیاء، امام الاولیاء کے جن کی جو ہے وہ مہر سے ولایت تقسیم ہوتی ہے اور ولایت ملتی ہے، تو حضور غوث اعظم جیلانی قطب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خوبصورت الفاظ آپ کی شخصیت کے بارے میں ارشاد فرمائے وہ ذرا ملاحظہ فرمائیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ان کا اخلاق سر تاپا قرآن و سنت اور شریعت کے مطابق ہے، یعنی یہ سند حضور غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ سر سے لے کر پاؤں تک یہ قرآن و سنت شریعت کے مطابق ہیں، اور پھر فرمایا کہ ان کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مشغول ہے، اور پھر ارشاد فرمایا کہ انہوں نے سب کچھ چھوڑ کر سب پا لیا، اور اس کی جو ہے وہ وضاحت علماء نے یوں فرمائی کہ انہوں نے دنیا کو ترک کیا اور اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کے قرب کو پا لیا۔ یہ حضور غوث اعظم قطب ربانی رضی اللہ تعالی عنہ کے آپ کے بارے میں جو ہے آپ کے بارے میں تاثرات ہیں۔ تو جب اتنی بڑی شخصیت کا آپ کے بارے میں جو ہے وہ جو تاثرات ہوں وہ اتنے عظیم ہوں، تو پھر جان لینا چاہیے کہ حضرت سیدنا امام احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ کتنی بڑی شخصیت ہیں۔ ایک اور قول اس تناظر میں عرض کروں گا، حضرت سیدنا ابراہیم حوازنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بھی اکابر اولیاء میں سے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں حضرت امام احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کیا تعریف بیان کروں۔ فرماتے ہیں کہ ان کے جسم کا ہر بال آنکھ بن چکا تھا، جس سے وہ دائیں بائیں مشرق و مغرب ہر سمت میں دیکھا کرتے تھے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ امام احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان و عظمت جو ہے وہ زبانوں سے بیان نہیں ہو سکتی۔ یہ شان و عظمت بڑے بڑے اکابر اولیاء آپ کی بیان کر رہے ہیں، تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ یہ اتنی بڑی شخصیت ہیں کہ سلسلہ رفاعیہ کے آپ بانی اور امام بھی ہیں، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی سے ایک بڑی خلق نے فیض پایا ہے، لاکھوں لوگ جو ہے وہ آپ سے فیض یافتہ ہیں، اور آپ کا سلسلہ بڑا عظیم الشان ہے۔
عرب میں بھی عجم میں بھی آپ کے ماننے والے موجود ہیں، اور آپ کے زمانے کے اندر آپ کے دسترخوان سے جو ہے وہ بلا مبالغہ لاکھوں لوگ مستفیض ہوا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، واہ۔ انشاءاللہ اس کی بھی تفصیل پھر جب آئے جی گی۔ بالکل، اب آگے ہیں بات، آگے تو بیان چلیں، میں عرض کرتا ہوں، حضرت امام احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو خدمت خلق کے جو معاملات تھے وہ زبان زد عام ہیں، اور جو مخلوق جانتے کے ہیں خدا کی خدمت، مخلوق خدا کی خدمت، جی، صحیح۔ اور یہ کھانا کھلانا بھی مخلوق خدا کی خدمت ہی ہے۔ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں بھی آپ کھانا کھلا کے لوگوں کو کیا کر رہے ہیں، ڈھیٹ بنا رہے ہیں، ان کو ڈاکو بنا رہے ہیں، چور بنا رہے ہیں، کاہل بنا رہے ہیں، سست بنا رہے ہیں، یوں کر رہے ہیں۔ یہ نہیں بنا رہے۔ کھانا کھلانے والا اس لیے کھانا نہیں کھلا رہا کہ بھی آپ چور، یہ کھانا کھاؤ اور جا کے چوری کر دو جا کے، یوں کون کھانا کھلاتا؟ تو جو بات جتنی بات ہو اس کو اتنا ہی رکھنا چاہیے۔ کھانا کھلانا یہ کار ثواب ہے بے شک۔ اور کھانا کھلانے کے بارے میں نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات میں نا وہ یہ ہے کہ مغفرت کو واجب کر دینے والے کاموں میں سے کام ہے کھانا کھلانا۔ واہ، اتنی بڑی نیکی ہے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یہاں بھی کھانا کھلانے کا جو ہے وہ ذکر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پہ فرمایا کہ سلام کو عام کرو وَتُطْعِمُ الطَّعَامَ، اور کھانا کھلاؤ۔ تو کھانا کھلانا یہ ایک نیکی ہے اور بڑی نیکی ہے۔ تو اس کی تو کیا کی جائے گی، تعریف ہی کی جائے گی۔ جو بھی کھلا رہا ہے اللہ کی رضا کے لیے جو کھلا رہا ہے یہ بڑا اچھا کام کر رہا ہے، اور اس کی تعریف ہی کی جائے گی اور نیکی کی تعریف ہی کرنی چاہیے۔ ہاں، یہ چیز لینے کے بعد اگر کوئی دوسری سمت میں جو ہے وہ جا رہا ہے جس میں اس کو نہیں جانا، تو وہاں سے اس کو موڑا جائے گا۔ بھئی ایک گاڑی ہے وہ سیدھے رستے پر جا رہی ہے، ایک گاڑی وہ جو کچے پہ اتر رہی ہے، تو جو کچے پہ اتر رہی ہے اسے کہیں گے نا بھئی ادھر کیوں رستہ بھٹک کے کہاں جا رہے ہو، یہاں نہیں جائیں، یہ سیدھے رستے پر آ جائیں۔ تو یہ بھی اپنا ایک ذہن اور مزاج بنائیں کہ نیکی، بھلائی اور خیر کے کام کو کرٹیسائز کرنے کی بجائے اس پر انفسائز جو ہے وہ کرنا چاہیے، اس کی ترغیب جو ہے وہ ہونی چاہیے، اور جہاں نیگیٹو یوز ہو رہا ہے یا جہاں غلط سمت میں بننا جا رہا ہے تو اس کے لیے کیا ہے، ایک رکاوٹ لگانی چاہیے تاکہ اس سمت میں کیا ہے نہ جائے۔ تو یہ آپ غور کریں۔ حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ بھی کھانا کھلایا کرتے تھے، اور آپ کا فیضان دیکھیں آج تک ماشاءاللہ جاری ہے۔ جی وہ واقعہ بیان فرمائیں مجھے آپ۔ جی میں عرض کر رہا تھا کہ وہ بزرگان دین نے لکھا ہے کہ قرب الہی کی منزلوں میں سب سے جو شارٹ منزل ہے وہ خدمت خلق ہے، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی مخلوق کی خدمت کرنا۔ اور یہ بزرگان دین کا فیض ہے کہ بزرگان دین جو ہے وہ لوگوں کو لنگر کھلایا کرتے تھے اور آپ کے آستانے آباد ہوا کرتے تھے۔ اچھا، لنگر میں یہاں ایک اور بات بھی عرض کر دوں، لنگر بمانا مطلب کھانا کھلانا ہی ہوتا ہے، اس کو آپ لنگر بول دیں کیا بول دیں، یہ ہمارے ہاں ایک لفظ ایک چل پڑا ہے۔ ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جو کھانا اچھا ہوگا تو وہ اس کو کھانا بولیں گے، جو اچھا نہیں ہے اس کو لنگر بولیں گے۔ یہ ہمارے یہاں پاک و ہند میں کیا ہے، ایک بات معروف ہے، ایک لفظ جو ہے نا وہ لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی اولیاء کے آپ کو یہاں سے جو دسترخوان پر جو مل رہا ہے اس کے لیے لفظ لوگ کیا استعمال کرتے ہیں، لنگر، یا جو عام طور پر ایک میسیو انداز میں جو ہے وہ کھلایا جا رہا ہے اس کے لیے بھی لفظ کیا استعمال کیا جا رہا ہے، لنگر۔ تو اس کو کھانا کھلانا میرا خیال ہے ہم یہی لے لیں، یہ زیادہ سب کو سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ کھانا کھلانا اس کی جو وسعت تھی وہ ملاحظہ فرمائیے کہ امام رفاعی رحمۃ اللہ تعالی کے بارے میں لکھا ہے کہ رواق میں روزانہ 16,000 افراد کے لیے، اور بعض کتابوں میں آیا کہ 20,000 افراد کے لیے صبح و شام کا لنگر آپ کے آستانے پر ہوتا تھا۔ اور پھر جو ہے وہ امام محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی، یہ بھی آپ کے ہم اثر ہیں، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہم اثر ہیں۔ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی جو کہ خود بہت بڑے محدث ہیں اور عالیشان امام ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں آپ کی مجلس میں حاضر ہوا تو وہاں 1,00,000 افراد کا اجتماع تھا۔ آپ کے درس میں، آپ کے بیان میں 1,00,000 افراد کا اجتماع تھا، اور ان سب کے لیے آپ نے کھانے کا انتظام فرمایا۔ واہ 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 واہ۔ اور ایک اور آپ کی سخاوت اور آپ کی جو ہے وہ دریا دلی کا ایک واقعہ جو ہے وہ آپ کے جو مرید ہیں حضرت شیخ عبدالصمد تربونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ بیان کرتے ہیں کہ امام احمد رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو زمینیں تھیں اوقاف میں جو اپنے دی ہوئی تھیں، وہاں سے ایک سال میں جو آپ کے پاس آمدنی ہوئی تو 7 لاکھ دیوانی چاندنی کے درہم، اس زمانے کی یہ کرنسی تھی، وہ آئی، 1000 سونے کے ٹکڑے، اور اسی طرح مختلف شہروں سے 80,000 چادریں، 50,000 رومال وغیرہ، اور 50,000 اجمی اونی کمبل، اور بھی اس کی کافی تفصیل ہے، اور 7 لاکھ جو ہے وہ ہندی چادریں آئیں، اور اسی طرح سونے کے اور ٹکڑے وغیرہ کچھ اور بھی کافی تفصیل اس کے اندر بیان کی گئی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ رواق کی نہر کے کنارے
اپنے کپڑوں کو دھویا اور وہ سارا مال جو ہے وہ منگوایا، اور رواق کے جتنے بھی عراق کے لوگ تھے فقراء اور مساکین، ان کے اندر کھڑے ہو کر اسی دن وہ سارا تقسیم کر دیا۔ کیا بات ہے، واہ واہ۔ یہ آپ کی دریا دلی اور سخاوت اللہ والوں کی، کہ خود اپنے پاس کچھ بھی نہیں رکھا اور جتنا بھی مال جو ہے وہ سال کا پورا آپ کے پاس حاضر ہوا تھا وہ سارے کا سارا مخلوق خدا میں تقسیم کر دیا۔ مجھے سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ بنت صدیق ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا کا انداز یاد آ گیا کہ آپ کے پاس بھی جو ہے وہ رقم آئی اور آپ نے بھی وہ جو بھی مال آیا وہ سارے کا سارا راہ خدا میں خیرات کر دیا۔ اللہ یعنی اپنے لیے کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں رکھا، اس میں سے کیا کر دیا؟ خیرات کر دیا۔ یہ جنراسٹی، یہ سخاوت، یہ فیاضی، یہ خاندان رسول کی یوں بولیے کہ ایک بہار اور اس کا ایک طرح امتیاز ہے۔ سبحان اللہ۔ سیدہ مخدومہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا مبارک جو ہے وہ انداز دیکھا جائے، حضرت علی المرتضیٰ کا انداز جو ہے وہ دیکھا جائے، حضرات حسنین کریمین کا جو ہے وہ انداز دیکھا جائے، تو اب یہ بھی جو ہے وہ ایک یوں بولے کہ سیادت کا ایک فیضان ملا حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو۔ اور ہمارے لیے جو سیکھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم بھی خیرات کرنے والے، ہم بھی جنراسٹی اپنانے والے، ہم بھی فیاضی اور اس خوبصورت انداز کو اپنانے والے بنے۔ نگران شورا نے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ اے میرے اسلامی بھائیوں، 1 روپیہ صدقہ دو، واہ، یعنی اللہ کے نام پر دیں۔ یہ جو پوائنٹ ہے اس میں بات یہ ہے، اللہ کے نام پر دیں، جتنا اللہ نے آپ کو توفیق سکت عطا فرمائی ہے اس کے مطابق ہی دیں، 1 لقمہ ہی دے دیں۔ یعنی بندہ اللہ کی رضا کے لیے اور نیت اپنی خالص اور اچھی کر کے جب یہ کام کرے گا تو اس کا انشاءاللہ الکریم امپیکٹ بندے کی نہ صرف ذات پر ہوگا، اس کی عمر پر ہوگا، بلکہ اس کی اولاد پر بھی ہوگا اور معاشرے میں بھی ایک اچھا ریفلیکشن آئے گا۔ اللہ ہمیں یہ اچھے انداز اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ خاندان رسول تو ہے ہی مہربانیاں کرنے والا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یوں بولیے کہ تربیت کا یہ فیض اثر ہے اس کے اندر الحمدللہ، اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ یہ اچھا انداز اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ ایسے افراد بھی موجود ہیں کہ جو گھر میں سے 1 پلیٹ جو ہے نا وہ انہوں نے جو بھی ہے وہ بھیجنا ہے، 2 روٹیاں ہیں، 1 کٹوری میں سالن ہے، وہ کیا کر دیا؟ بھجوا دیا۔ تو یہ بھی کار ثواب ہی ہے۔ سر کیا فرمائیں گے اس کے اوپر بھی کہ اس کی بھی ویلیو ہے؟ یعنی آپ بلکہ میں اگر کہوں اصل ویلیو آپ کی اس نیت کی ہے جس نیت سے آپ دے رہے ہیں۔ کیا فرمائیں گے آپ؟ جی بالکل، گھر میں جو ہم کھانا بناتے ہیں اس میں ضرور ایسا حصہ ہونا چاہیے جو ہمسایوں میں بھی جائے، اور خود پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تلقین فرمائی کہ شوربہ زیادہ بڑھایا کرو اور پھر اس میں سے جو ہے وہ ہمسایوں کو دیا کرو۔ تو اس لیے جو ہے وہ آپ نے بالکل درست فرمایا کہ اچھی نیت کے ساتھ اگر ہم تھوڑا بھی جو ہے وہ کسی کو دے دیتے ہیں، کسی کی تکلیف دور کر دیتے ہیں، تو یہ بھی بڑی بات ہے، کیونکہ ہماری توجہ اس طرف ہوئی، اللہ پاک کی راہ میں ہم نے اچھی نیت سے کیا تو رب تعالیٰ تو بے نیاز ہے، اسے جو ہے وہ چاہے تو چھوٹی چیز کو قبول کر کے اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ عطا فرما دے۔ تو اس لیے ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ کوئی چھوٹی ہے یا بڑی چیز ہے، جو بھی اللہ پاک توفیق دے وہ راہ خدا میں ضرور مدد کرنی چاہیے۔ اور بعض غریب ایسے ہوتے ہیں سلمان بھائی جی کہ ان کو اگر چھوٹی چیز بھی مل جائے نا تو وہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ ایک اسلامی بھائی نے جو ہے وہ ایک غریب اسلامی بھائی کے بچوں کو کپڑے دیے، تو بعد میں وہ اسلامی بھائی وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ میرا بچہ ہے نا، وہ بچے کی طرف اشارہ کر کے پھر بچہ باہر چلا گیا، تو پھر کہنے لگے کہ اس بچے نے جو کپڑے پہنے ہوئے یہ آپ ہی نے دیے ہوئے تھے، اور وہ ہم نے بہت خوش ہو رہے تھے کہ جناب ہم آپ کے بچوں کے کپڑے جو ہے وہ میرے بچوں نے پہنے ہیں۔ تو یہ ضرور جو ہے وہ ہمیں تعاون کرنا چاہیے۔ درست فرمایا۔ یہاں ایک اور بات بھی بڑی پیاری رکن شورا کی گفتگو کے اندر آ کے اس کو بھی جو ہے وہ لے لیتے ہیں۔ ہم جب کسی کو کوئی چیز دے رہے ہیں، کوئی استعمالی چیز بھی اگر کسی کو دی ہے، استعمال کی ہوئی چیز بھی دی ہے، تو وہ قابل استعمال ہونی چاہیے، یہ ہمیشہ یاد رکھیں۔ یعنی سردی میں اگر ہم نے کوئی کمبل کسی کو دینا ہے یا لحاف کسی کو دینا ہے، رضائی کسی کو دینی ہے، تو وہ ایسا لحاف ہونا چاہیے جو قابل استعمال بھی ہو۔ روئی جن جو ہے وہ بستروں میں ڈلتی ہے، اس کا تو یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ روئی کو دھنوا لیتے ہیں، روئی باقاعدہ دھنی جاتی ہے، لحاف دوبارہ سے بنا اس کو تیار کر لیا جاتا ہے،
تو وہ ریفریش ہو جاتا ہے، رینیو ہو جاتا ہے، اس کا جو اوپر کا غلاف ہوتا ہے اس کا کور وہ لوگ بنا لیتے ہیں خود سے، ٹھیک ہے، بیڈ شیٹ وغیرہ سے بھی یا جو بھی طریقہ کار اختیار کر کے بنا لیتے ہیں. یہ بالخصوص گاؤں دیہات جس ایریا کی میں بات کر رہا ہوں وہ اس بات کو سمجھ رہے ہوں گے. وہ کہتے ہیں روح پینج دیو، یہ لفظ بولا جاتا ہے پنجابی میں. تو اردو میں کیا بولیں گے؟ روئی دھننا. تو یہ مختلف جگہوں پر یوں بولیں کہ مشینیں لگی ہوتی ہیں تو وہ کیا کرتی ہیں، وہ روئی دھن دیتی ہیں اور ایسا نرم اور زبردست جو ہے وہ بستر بن جاتا ہے کہ نور علی نور ہو جاتا ہے. جن گھروں میں اس طرح کے روئی کے بستر ہوتے ہیں، آج کل تو ویسے پولیسٹر کے بستر زیادہ جو ہے وہ چل رہے ہیں، لحاف رضائی وغیرہ اس طرح کے، لیکن روئی کپاس سے کاٹن سے جو روئی بنتی ہے وہ جہاں استعمال ہوتی ہے تو پھر وہاں پر پھر اس کو جب دھل لیتے ہیں تو وہ دوبارہ بستر کیا وغیرہ نہیں ہو گیا. پوائنٹ کیا ہے؟ پوائنٹ یہ ہے کہ جس کو استعمالی چیز دی ہے نمبر 1 وہ قابل استعمال ہونی چاہیے اور وہ اچھی کنڈیشن میں بھی ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ بالکل بیکار ہو گیا ہے، خراب ہو گیا ہے، پہننے کے قابل نہیں رہا، اب کیا کر لیں، یہ ان کو دے دیں. وہ بھی انسان ہے. تو میں سردی سے بچنے کے لیے دے رہا ہوں، تو جب مجھے سردی سے نہیں بچا رہا اس کو کیا بچائے گا بیچارے کو. یا کپڑے ہیں بعض اوقات، تو کپڑے اب استعمال کے رہے ہی نہیں قابل، وہ ان کی حالت ہو گئی ہے تو وہ کسی کو دے رہے ہیں، تو اب مجھے بتائیں وہ کیا لگے گا اس کو پہن کے. اور یہاں پر میں ایک دوسرا پوائنٹ بھی لے لیتا ہوں. بعض اوقات کچھ لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ وہ چیزوں کو بڑے طریقے سے استعمال کرتے ہیں یا زیادہ استعمال اس چیز کا نہیں ہوا ہوتا تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ آگے دے دیتے ہیں. تو اس کو بھی لینے میں حرج نہیں ہے. پریشان رہنے سے لے لینے میں کیا ہے، حرج نہیں ہے. اور اس پر ایسی باتیں کرنا کہ یہ اپنے پہنے ہوئے کپڑے تمہیں دے دیے ہیں، یہ کر دیا ہے، یوں ہے وہ ہے، یہ انداز اور مزاج جو ہے نا یہ درست نہیں ہے. چیز ریلیونٹ ہے، قابل استعمال ہے، وہ ٹھیک ہے، آپ کو کسی نے دی ہے، آپ کے استعمال میں آ سکتی ہے، آپ کی ضرورت کو پورا کر سکتی ہے، اس کو لے کر استعمال کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے. دینے والا اپنی مرضی سے دے رہا ہے، ٹھیک ہے. بچوں کے کپڑوں کے اوپر نے جس طرح ایک بات جو ہے نا وہ کی ہے، تو یہ بھی چلیں ایک نئے بھی خرید کے دینا یہ بھی بڑی اچھی بات ہے. لیکن اگر کسی نے اپنے بچوں کے استعمالی کپڑے بھی جو ہے وہ دیے ہیں، بچوں نے جیسے ایک سیزن میں پہنے ہیں، دوسرے سیزن میں کیا کیا وہ دے دیے، تو اس کو لینے میں بھی کوئی نہ تو کسر شان ہے اور نہ ہی کوئی برائی ہو. سر اب یہ پوائنٹ کو لے ہی لے کلیئر کر دیں اس کو. اصل میں بچوں کے جو کپڑے ہوتے ہیں نا جی، آپ پتہ ہے کہ بچے گروتھ کرتے ہیں، ایسے ہی تو وہ کپڑے بہت کم استعمال ہوتے ہیں. اچھا بعض گھروں کے اندر یہ کپڑے ویسے ہی اٹھا کے جو ہے وہ کوڑا کرکٹ پر پھینک دیتے ہیں، یعنی وہ ضائع ہی ہو جاتے ہیں. تو ضائع کرنے کے بجائے ایک مشورہ کر لیا جائے جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو دے سکتے ہیں. ویسے ہمارے ہاں تو پنجاب کے اندر جہاں پر فیملیز مختلف رہتی ہیں وہاں تو ویسے ہی کہہ دیتے ہیں میرے بچے کے کپڑے ہیں آپ لے لیں، اور وہ خوشی خوشی لے لیتے ہیں کیونکہ وہ کپڑے یوں تو ایسے ہوتے نہیں ہیں کہ پہنے نہ جا سکیں. تو بچوں کے کپڑے یعنی ایک ہی سیزن میں یا زیادہ سے زیادہ 2 سیزن میں چلتے ہیں، بلکہ ایک ہی سیزن میں چلتے ہیں، تو وہ جلدی سے جو ہے چھوٹے ہو جاتے ہیں. اور بھائی اگر اس کے چھوٹے نہیں ہیں، جو شرعی طریقہ کار ہے اس کے مطابق ہی ظاہر استعمال کریں گے. تو ورنہ جو ہے وہ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کپڑوں کو یوز بھی کریں. ضائع کرنے سے بہتر تو ہے نا کہ ہم کسی کو استعمالی طور پر دے دیں. اور اس طرح دیگر چیزیں بھی جو ایسی ہوتی ہیں وہ ضرور جو ہے وہ اپنے استعمال سے، ابھی بزرگوں کا یہ طریقہ رہا کہ وہ اپنے گھر کے اندر ضائع چیزیں رکھے ہی نہیں کرتے تھے. جیسے ہی وہ چیز استعمال اب اس کا میرے پاس نہیں رہا تو فوراً جو ہے وہ کسی نہ کسی کو دے دیا کرتے تھے. اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، اسٹور کے اندر ہم ساری چیزیں بھر دیتے ہیں. اب اسٹور بھرا جا رہا ہے، اب اس کو سنبھالنا ہی مسئلہ ہوتا ہے. جو چیز جو ہے وہ بالکل صحیح ہوتی ہے وہ بھی اسٹور میں جا کر خراب ہو جاتی ہے اور وہ برباد ہی ہو جاتی ہے، آپ یوں سمجھیے. تو اس لیے چیزوں کو برباد کرنے کے بجائے اور اسٹور میں جو چوہے اور اس طرح کی جو چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں اور گھر کے لیے وبال جان بن جاتی ہیں، تو اچھا نہیں ہے کہ ہمارا اسٹور بھی مینج ہو اور اس کو ہم اتنا سامان رکھیں ہی نہیں. جو ضرورت کا سامان ہے وہ رکھیں نہیں تو جو ہے وہ بیچ دیں، بیچا بھی جا سکتا ہے. اور کپڑے بھی بیچے جا سکتے ہیں، نہیں بیچ رہے، نہیں بک رہے تو پھر ان کی قیمت کا حساب لگا کے خیرات کر دیں، بچے کے لیے کوئی اور کپڑے بنا لیں. بڑی پیاری بات کی سر. ہم یہاں یہ اسٹور تو شہری علاقوں میں ہو گیا اور چھتن یہ ہو گیا یہ دیہاتی علاقوں کے لیے. چھتن جناب سامان چکو چھتن رکھ دو جی، یہ ایک لفظ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے.
یوں بولیں کہ وہ ایک بالا کھانا ہوتا ہے. بالا کھانا لفظ بھی کیا ہے کہ مشکل لفظ ہے. یعنی وہ کیا ہوتا ہے کہ چھت سے نیچے اونچی جگہ پر کیا کرتے ہیں, وہ ایک سٹوریج بنا ہوتا ہے. اس طرح شہروں میں سٹور ہوتا ہے, تو گاؤں دیہاتوں میں بعض وقت کیا کرتے ہیں کہ تھوڑا سا اس کا اوپر ہائٹ پر ایک سٹوریج جو ہے وہ بنا دیتے ہیں, اور پھر چیزیں ساری کیا ہیں وہاں پر ڈمپ کرتے رہتے ہیں. تو ہاں, 2 چھتی بھی چلیں, یہ بھی شیخ صاحب نے آسان لفظ لے لیا, اچھا لفظ لے لیا. تو یوں بھی اس کو بھی جو ہے بھرا ہوا ہے, رکھا ہوا ہے سامان, تو مہربانی کر کے کیا کریں, اسے خالی کریں. آج کل تو ویسے ہی منیمزم کا دور جو ہے وہ آ رہا ہے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ اپنے کمرے میں سے فالتو چیزیں بھی نکالیں, بلکہ کام کی چیزیں بھی ہیں تو وہ بھی کیا کریں, کم ہی اپنے پاس جو ہے وہ رکھیں. اور اللہ ہمیں عافیت اور سلامتی عطا فرمائے. بڑی پیاری گفتگو ہوگی, اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں عافیت اور سلامتی عطا فرمائے. حضرت احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کے ارشادات کے حوالے سے راشد بھائی کچھ ارشاد فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذکر خیر ہو رہا ہے سیدنا شیخ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کا. جس طرح رکن شورا نے فرمایا کہ 7 سال کی عمر میں آپ نے قرآن کریم حفظ کیا, 20 سال کی عمر میں آپ عالم کامل بنے, اور 28 سال کی عمر میں آپ کے جو ماموں جان تھے شیخ منصور بطاحی رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے آپ کو اپنا سجادہ نشین بنا کر آپ کو خانقاہ کا یوں سمجھیے کہ نگران بنا دیا. اسی سال ان کا وصال بھی ہوا. تو اب چونکہ ایک طویل عرصہ آپ نے علم دین حاصل کیا, علم دین حاصل کرنے کے بعد جو عالم ہوتا ہے تو عالم کے علم کا اظہار اس کے ارشادات کے ذریعے ہوتا ہے, اس کی کتابوں کے ذریعے ہوتا ہے, اس کی تربیت کے ذریعے ہوتا ہے. وہ ایک مقولہ ہے نا کہ برتن سے وہی نکلتا ہے جو اس کے اندر ہوتا ہے. تو چونکہ آپ ایک عارف کامل بھی تھے, عالم باعمل بھی تھے, آپ کی مجلس میں آنے والے صرف عام لوگ نہیں ہوا کرتے تھے, بلکہ اپنے وقت کے بڑے بڑے علماء, محدثین اور اولیاء کاملین, وہ بھی آپ کے مجلس میں, آپ کے دروس میں شرکت کیا کرتے تھے. آپ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس کا احوال بیان کرتے ہوئے عالم کبیر ابو زکریا شیخ یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں شیخ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں حاضر ہوا, تو میں نے وہاں دیکھا کہ بڑے بڑے علماء ہیں, فضلاء ہیں, اور تعداد 1 لاکھ سے بھی زائد ہے. تو اس وقت میں نے دیکھا کہ شیخ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ سے آپ درس جو دیتے تھے, اچھا یہ عرض کر دوں کہ آپ جو 5 دن, ہفتے میں 5 دن تو آپ پڑھایا کرتے تھے علم دین, اور 2 دن آپ واز کیا کرتے تھے, اس میں سے پیر اور جمعرات کو ظہر کے بعد آپ کی درس کی یہ مجلس لگتی تھی, جس میں عام لوگوں کے لیے دعوت ہوا کرتی تھی. تو اس میں آپ فرماتے ہیں کہ 1 لاکھ سے زائد کا مجمع تھا, اور آپ سے آپ نے قرآن پر, تفسیر پر, پھر حدیث پر, پھر فقہ پر اور عقائد پر آپ وہاں پر لوگوں کو واضح و نصیحت کیا کرتے تھے. تو اس مجلس کے اندر جو خود آنکھوں دیکھی بات آپ فرماتے ہیں کہ اس وقت آپ سے 200 سوالات کیے گئے, 200 سوالات کیے گئے. ان میں سے تفسیر پر بھی, حدیث پر بھی, فقہ پر بھی اور اصول پر بھی آپ سے سوالات کیے گئے, اور آپ سب کے جوابات دیتے رہے. اتنی طویل مجلس میں سوالات کے جوابات دیتے رہے, لیکن آپ کے ماتھے پر شکن تک نہیں آئی, کوئی پریشانی کا اظہار نہیں کیا کہ بھائی بس کرو, بہت ہو گیا ابھی. تو یہ خود فرماتے ہیں شیخ اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ, کہتے ہیں میں کھڑا ہوا, میں نے کہا لوگو بس کرو. تو شیخ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے, اے ابو زکریا ان کو رہنے دو, میرے جانے سے پہلے ان کو جو مجھ سے حاصل یہ کرنا چاہتے ہیں ان کو حاصل کرنے دو. جب آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی تو لوگوں کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں, لوگ نمناک آنکھوں سے مطلب ہو گئے کہ یہ حضرت نے کیا فرما دیا. شیخ اسقلانی جو ابو زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس مجلس میں غیر مسلموں میں سے 8000 لوگوں نے اسلام قبول کیا, اور 40,000 لوگ توبہ کر کے وہاں سے اٹھے. یہ آپ کی مجلس کا حوال تھا جس میں آپ لوگوں کو واضح و نصیحت فرمایا کرتے تھے. آپ کے فرامین میں سے, ملفوظات میں سے یہ ہے, آپ فرماتے ہیں جو عارف کامل ہوتا ہے, جو اللہ والا ہوتا ہے, تو اس کی تجارت کیا ہے, لوگوں کو اللہ کی طرف رہنمائی کرنا, لوگوں کی اللہ کی طرف رہنمائی کرنا, ان کے دلوں کو اللہ کی طرف مائل کرنا, رغبت دلانا,
اور آپ رحمۃ اللہ علیہ واضح و نصیحت میں ایسی بعض کا جامع نصیحت فرماتے تھے کہ جسے سن کر لوگوں کے دلوں پر بہت اثر ہوا کرتا تھا. اچھا آپ کی مجلس میں جس طرح میں نے عرض کیا کہ علماء بھی ہوتے اور بڑے بڑے فقہا بھی ہوتے, جس طرح کے لوگ ہوتے لوگوں سے اسی کے مطابق آپ کلام بھی فرمایا کرتے تھے. وہ ہے نا کہ کلموا الناس علی قدر عقولہم, لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق کلام کرو. تو آپ اس چیز کا بھی خیال کیا کرتے تھے. سلمان بھی ایک بات یہاں پر یہ بھی عرض کروں گا کہ دیکھیے انسان کی تربیت کے اندر جو بات ہماری ہو رہی تھی, یعنی آپ اتنے بڑے عارف کامل بنے, یقیناً اللہ پاک کی عطا ہے, اللہ کا فضل و کرم آپ پر ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ بچپن میں یعنی 7 سال کی عمر میں والد صاحب کا انتقال ہوتا ہے, یتیمی کا دور ہے, اور اس موقع پر آپ نے ایک طرف بڑی سیر حاصل گفتگو فرمائی, ڈسکس بھی اس پر ہوئی کہ انسان کو اس وقت چاہیے کہ انسان ادھر ادھر بھٹکنے کی بجائے درست وے اختیار کرے اور اچھائی کی طرف آئے. یہاں پر میں ایک دوسرا پہلو بھی عرض کروں گا کہ دیکھیے شیخ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کی مبارک سیرت کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو آپ کی تربیت میں آپ کی والدہ ماجدہ کا بڑا ہاتھ, پھر آپ کے ماموں جان شیخ منصور بطائحی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا ہاتھ, اس کے بعد پھر آپ کے اساتذہ. انسان کی تربیت میں زیادہ اثر انہی لوگوں کا ہوتا ہے. جو والدین ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کو بھی توجہ کرنے کی حاجت ہوتی ہے کہ صرف بچے پر ڈال دینا میرا بچہ ہی اس طرح کا ہے, میرا بچہ آگے بڑھ نہیں رہا, تو آپ دیکھیں کہ آپ نے بچے کو ماحول کون سا دیا ہے, آپ بچوں کی تربیت میں کتنا وقت دے رہے ہیں. اور پھر جس طرح آپ نے ٹیچر کے بارے میں بیان کیا کہ ٹیچر میں اسکل ہونی چاہیے, یہ ہونی چاہیے, وہ چیز ہونی چاہیے, تو اب اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ جو باپ خود علم دین کے قریب نہیں گیا, جس باپ کی یا ماں کی خود تربیت نہیں ہوئی, وہ کیسے فیصلہ کریں گے جی بچے کے لیے کون سا ٹیچر اچھا ہونا چاہیے؟ راشد بھائی سورج ہے نا, سورج نکلنے کے لیے آنکھوں کا ہونا ضروری نہیں ہے. سورج کی گرمی بتا دیتی ہے کہ میں نکل آیا ہوں. رات کا اندھیرا ہونے کے لیے اس کو محسوس کرنے کے لیے بعض اوقات آنکھوں کی ضرورت نہیں ہوتی, اس کا بھی بندے کو جو ہے وہ اندازہ ہو جاتا ہے. کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جس کے لیے پیرامیٹرز کی جو ہے وہ ضرورت ہے, نالج کے ہونے میں انکار نہیں ہے. یہ پوائنٹ, اس کو ہم جو آپ کا پوائنٹ ہے میں اس کو نل اینڈ وائڈ نہیں کر رہا, بات درست ہے. ہمیں شعور ہوگا, یعنی جس درجے کا ہمیں شعور ہوگا ہم اسی شعور کے درجے میں کیا کریں گے, چیزوں کو دیکھیں گے. یہ بات درست ہے. لیکن کچھ چیزیں وہ ہیں راشد بھائی, جیسے 2 اور 2 ہے نا, کسی سے بھی پوچھیں گے آپ کو 4 ہی بولے گا. ٹھیک, 0 کوئی ہی بولے گا, 1 کوئی ہی بولے گا, لیکن 4 یہ سب کو پتا ہے. 2 اور 2 کتنے ہیں, پڑھے لکھے کو بھی پتا ہے اور جو پڑھا لکھا نہیں ہے اس کو بھی کیا ہے پتا ہے. کچھ چیزیں وہ ہیں جو بڑی سیدھی سی واضح سی ہیں. عقیدہ صحیح ہونا چاہیے, سکلز کا فیصلہ چلیں وہ جو سکلڈ ہوگا وہی کرے گا نا کہ بھی کیا ہے کیا نہیں ہے. لیکن کچھ چیزیں عقیدے کا صحیح ہونا, اخلاق کا جو ہے وہ ٹھیک ہونا, انداز کا جو ہے وہ ٹھیک ہونا, یہ چیزیں بندہ جج جو ہے وہ کر ہی سکتا ہے. تو بہرحال یہ جو آپ فرما رہے ہیں یہ پوائنٹ اپنی جگہ پر ہے. والدین کا شعور بھی اب ہونا چاہیے, والدین کے پاس بھی اچھی معلومات ہونی چاہیے. اس کے لیے والدین کو بھی کیا کرنی ہے, ایک کوشش کرنی ہے. لیکن میں ایک اور پوائنٹ پر غور کر رہا ہوں, اور یہ ساری گفتگو کیوں کر رہا ہوں, یعنی یہ میں صرف آپ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے نہیں کر رہا. میرے ذہن میں ایک بات ہے. آج دیکھیں کہ اس مہنگائی کے دور میں کیا صورتحال ہے آپ کو پتہ ہی ہے. بالکل. جن لوگوں کی سیلریز 70-80 تک جو ہے وہ پہنچی ہوئی ہیں, وہ لوگ بھی آپ کو کیا ہے, مہینے کے شروع میں ہی آپ کو کیا ملیں گے, بجلی, ابھی کیا کیا, ابھی بجلی کا بل دے دیا ہے, گیس کا بل مطلب دے دیا ہے, مکان کا کرایہ دے دیا ہے, بلڈنگ کی مینٹیننس کیا ہے دے دی ہے, بچوں کی فیس کیا کر دی ہے دے دی ہے, ٹیوشن کے پیسے کیا کر دیے دے دیے ہیں, بچوں کو قرآن کریم پڑھا رہے ہیں اس کے پیسے کیا کر دیے دے دیے ہیں, خرچہ جو چاہیے تھا راشن وہ کیا ہے لے کر کے آ گئے ہیں, باقی کیا بچا ہے 3000 روپے. اب جس باپ پر اتنا برڈن جو ہے وہ کمائی کا جو ہے وہ پڑا ہوا ہے اور اخراجات پورے کرنے کا ہے, اس باپ کی ہم توجہ کی اہمیت سے تو انکار کر ہی نہیں رہے, اس کو کرنی چاہیے. لیکن یہاں پر ایک پوائنٹ جو اگر ہم تھوڑا لیں, اس پر غور کریں, اولاد ایکسٹرا کانشیس ہو جائے. میں جب دیکھ رہا ہوں راشد بھائی کہ آپ کے اوپر آپ نے جو وزن اٹھایا ہوا ہے, مجھے نظر آ رہا ہے کہ آپ جو وزن آپ نے اٹھایا ہوا ہے یہ مطلب بہت زیادہ ہے, آپ کی کیپیسٹی سے کیا ہے زیادہ ہے. تو مجھے کیا کرنا چاہیے, میں دیکھ رہا ہوں ہاں پہ ٹھیک ہے وزن چکے تھوڑے ٹورے تو ٹورنا آئے گا نا, نہیں مجھے کیا کرنا چاہیے, مجھے یہ کرنا چاہیے میں آگے بڑھ کر کیا کروں, تھوڑا سا وزن وہ لے لوں, اٹھا لوں اس کو.
اولاد کو ہم یہاں والدین کو توجہ کرنی چاہیے. میں پھر اس پوائنٹ کی اس کو نل اینڈ وائڈ نہیں کر رہا, والدین کو بالکل توجہ کرنی چاہیے, ان کو دیکھنا چاہیے. رکن شورا نے بھی گفتگو فرمائی, راشد بھائی بھی کہہ رہے ہیں, ہم بھی یہ بات کہتے ہیں, لیکن یہاں اولاد کے لیے جو ہے وہ بات ہے, پوائنٹ ہے, وہ یہ ہے تھوڑا ایکسٹرا کانشیس ہو جائیں. آپ دیکھیے لوگ خطرے کا احساس کر کر کیا ہوتے ہیں, سمجھ جاتے ہیں. جب ہمیں پتا ہوتا ہے یہاں کیا ہے, خطرہ ہے, لوگ کیا ہو جاتے ہیں, سمجھ جاتے ہیں, ایکسٹرا کانشیس ہو جاتے ہیں. اولاد ایکسٹرا کانشیس کیوں نہیں ہو رہی؟ یعنی میں بحیثیت اولاد ساری ذمہ داری جو کچھ ہے یہ کیا کر دوں, اپنے ابا جی پہ ڈال دوں, اپنی اماں پہ ڈال دوں. بھائی ان کو تو احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کو تو ان کے والد صاحب نے یہ سکھایا, ان کی ماں نے یہ بتایا, ماموں نے یہ بتایا. ہمیں تو نہ ابا جی نے بتایا, نہ اماں نے بتایا, نہ ماموں نے بتایا, نہ چاچا نے بتایا, نہ تایا نے بتایا, نہ پھپھا نے کوئی سمجھایا. مطلب اپنے تو یوں ہی ہے. یوں بھی بالکل بھی نہیں ہے, ایسا بھی نہیں ہے. بتانے والے سمجھانے والے ہوتے ہیں, بعض اوقات بندہ سنتا نہیں ہے. جس طرح پیسہ لینے والا لے کر بھول جاتا ہے, دینے والا دے کر نہیں بھولتا, اسی طرح بعض اوقات نصیحت سننے والا وہ سنی ہوئی نصیحت بھول جاتا ہے, لیکن دینے والے کو پتا ہوتا ہے کہ ہم نے لفظ 2 بتائے ہوئے ہیں. تو میں یہاں جو بات لینا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم ایکسٹرا کانشیس ہوں. ہماری جو ایک سمجھدار اولاد کی, دیکھیں اولاد کی بھی فریزز ہیں. ایک وہ ہے جو بالکل ابھی ٹین ایجر ہے یا ٹین ایجر سے نیچے ہے, جیسے 4 سال سے لے کر 7 سال کا ہے, یا 4 سال سے لے کر آپ کر لیں 8 سال کا ہے. اس کے معاملات کیا ہیں اور ہیں. 8 سال سے لے کر آگے آ جائیں 13 سال تک, اس کی صورتحال کیا ہے اور ہے. پھر 13 سال سے لے کر آگے آ جائیں 19 سال تک, اس کا پھر کیا ہے فریز اور ہے. تو میں یہاں جو بات کر رہا ہوں یہ بالخصوص اس اولاد کے لیے ہے کہ جو سمجھدار ہے, جو عقل اور شعور کی دہلیز کو پہنچ چکی ہے, جسے صحیح و غلط کی کچھ نہ کچھ پہچان ہو چکی ہے, وہ تھوڑا ایکسٹرا کانشیس ہو جائے. خالی جگہ کو پر کیا جاتا ہے, ہمیشہ یاد رکھیں. اگر ہمیں کہیں لگ بھی رہا ہے کہ ہمارے والدین کی طرف سے یہ چیز جو ہمیں آنی چاہیے تھی وہ نہیں آئی, اور ہم اگر اس چیز کو جو ہے وہ کوئی خلا, واقعی خلا ہے کہ جو پر ہونا چاہیے تھا, تو اس کو ہم کیا کر لیں, والدین کو بلیم کرنے کی بجائے اور ان کو ملائن کرنے کی بجائے اسے کیا کر لیں, پر کر لیں. تو اولاد کو بھی ایکسٹرا کانشیس راشد بھائی ہونا چاہیے, والدین کی توجہ ہونی چاہیے. میں پھر عرض کروں, میں راشد بھائی کے پوائنٹ سے ایگری کرتا ہوں, والدین کی توجہ ہونی چاہیے, ان کو کنسیڈر کرنا چاہیے. ان کے پاس تعلیم, ہمارے پاس میں والد ہوں, مجھے پتا ہونا چاہیے مجھے میری اولاد کو کیا سکھانا ہے, مجھے میری اولاد کو کیا بتانا ہے. یہ میری ذمہ داری ہے, اور دعوت اسلامی کا اللہ بھلا کرے یہ ذمہ داری ہماری پوری کرنے میں ہماری مدد کی ہوئی ہے. پوری کتاب ہمیں لکھ کر دی ہے, تربیت اولاد, کتاب پڑھیں. یوں تھوڑی ہے بچے جو ہے نا وہ ان کو اسکول بھیج دیا, ان کو خرچے پورے کر دیے, ان کو لباس اچھا دے دیا, اپنی طرف سے تعلیم اچھی کر دی, ٹیوٹر کا جو ہے وہ اچھا انتظام کر دیا, اور ہم بری و ذمہ ہو گئے. ایسا نہیں ہے. تربیت اولاد کتاب پڑھیں, اور جو ہماری ذمہ داریاں ہیں ان کو بھی پورا کرنا ہے. اور سمجھدار اولاد کو ایکسٹرا کانشیس ہو کر اپنے والدین پر ہی برڈن ڈالنے کی بجائے یا ان کو ہی ملائن کرنے کی بجائے جو ہم خامی دور کر سکتے ہیں اس کے لیے ہمیں بھی قدم اٹھانا ہوگا. سلمان بھی بچوں کے لیے نا ایک یوں سمجھیے کہ موجودہ اگر ہم حالات و واقعات کو دیکھتے ہیں, معاشرے کو دیکھتے ہیں, تو ایک عجیب سی سوچ مطلب پیدا ہو چکی ہے, جس کی وجہ سے جن چیزوں کی طرف آپ نے توجہ دلا ہے نا, وہ اس طرح کی خامیاں پیدا ہو رہی ہیں. بچے یہ سمجھتے ہیں جس ماں باپ کی ذمہ داری, ماں باپ ہے نا, ان کی ذمہ داری ہے, اگر میں کچھ بڑا آدمی نہیں بن سکا ان کی غلطی ہے نا, بھئی اب یہ کیوں کر رہے ہو, ابا کی غلطی ہے نا. یعنی اپنی غلطیوں کی طرف دیکھنے کی بجائے, خود باصلاحیت ہونے کی بجائے, خود محنت کرنے کی بجائے, ماں باپ کی قربانیوں کا احساس کرنے کی بجائے وہ ڈال دیتے ہیں فلاں کی ذمہ داری فلاں نے یوں کر دیا. تو اس معاملے میں واقعتاً آپ نے درست فرمایا کہ جو بچے ہیں, دیکھیں آج کل کے بچے, اور سلمان بھی اگر ہم اپنے بچپن کی طرف چلے جائیں نا 25-30 سال پیچھے, تو یوں سمجھے کہ ذہنوں کا بہت فرق ہے. آج کے بچوں کے سامنے جتنے معاملات ہوتے ہیں, بچے چھوٹی عمر میں بہت سمجھدار ہو جاتے ہیں, بہت ساری چیزیں بچوں کے سامنے واضح ہو جاتی ہیں. ایک دور تھا کہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں جی اس دور میں بچوں کو اتنی زیادہ سینس نہیں ہوتا تھا, بچے بس صرف اپنے کاموں سے مگن رہتے تھے. آج چھوٹے چھوٹے بچوں کو بہت ساری چیزوں کا علم ہوتا ہے. تو جو بچے ہیں, بچے کے مطلب جو سمجھدار ہیں, جس کی طرف آپ نے توجہ دلائی, تو وہ ماں باپ کی قربانیوں کو بالکل دیکھیں کہ ہمارے ماں باپ کتنی محنت سے ہمیں اس نہج تک پہنچا رہے ہیں. صبح ہماری والدہ ہیں, وہ ہمارے لیے کیا کیا کچھ کرتی ہیں. پھر والد ہیں, صبح سے لے کر شام کو جب گھر آتے ہیں, صبح گھر سے نکلتے ہیں, شام کو آتے ہیں, کبھی بیٹھ کر بچے بات چیت تو کریں, کبھی بچے ماں باپ کے پاس بیٹھے ہیں, ابو سے بات کریں, ابو آپ کا دن کیسا گزرا, آج آپ نے کیا دیکھا, کیا کیا. تو باپ کا
حوصلہ ہوگا نا جب بچے اس طرح بیٹھیں گے، بیٹی بیٹھے گی، بیٹا بیٹھے گا. اب جب بچے قریب ہوں گے تو انشاءاللہ الکریم بچوں کو باپ کے تجربات سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا، انہیں باپ کے دکھ درد کا بھی احساس ہوگا، اور انشاءاللہ الکریم آگے چل کر اللہ نے چاہا تو کوئی انہیں گمراہ نہیں کر سکے گا، کوئی انہیں بھٹکا نہیں سکے گا. گھر کے معاملات میں جب بچے انوالو ہوں گے، ان مانو کر کہ جو ان کے کرنے کے کام ہیں وہ اگر کریں گے، بیٹیاں ہیں، بیٹیاں اگر ماں کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیں، گھر کے کام ہے، کچن کا کام ہے، گھر کی صفائی ستھرائی کا کام ہے، ہلکے پھلکے جو کام ہیں، اگر بچیاں جو ہیں تھوڑی سمجھدار ہیں وہ اگر اس طرح کام کرنا شروع کر دیں تو ماں کا بوجھ تھوڑا ہلکا ہوگا. بچیوں کا عموماً ہوتا ہے کہ جی ماں کی ذمہ داری ہے، اسکول بچی جا رہی ہے، چاہے بڑی بھی ہو جاتی ہے، وہ کہتے ہیں میں نے گھر کا کام نہیں کرنا، کیوں، میری پڑھائی متاثر ہوتی ہے. تو یہاں پر میں عرض کر رہا تھا کہ ماں باپ کو بھی چاہیے بچے جب تھوڑے سے کچھ کرنے کے قابل ہوں، اس کے ساتھ ساتھ جس کو ہم کہتے ہیں نا تعلیم کے ساتھ غیر نصابی سرگرمیاں، تو تھوڑا سا اس میں گھریلو کام میں لگائیں تاکہ بچوں کی عادت بنے. یہ اب سرگرمیاں جنہوں نے دیکھیں جو اردو میڈیم میں پڑھے ہیں وہ یہ بات جو ہے سمجھیں گے، کیونکہ انہوں نے اپنی کتاب میں کہیں نہ کہیں یہ لکھا ہوا دیکھا ہوگا ہم نصابی سرگرمیاں، یعنی وہ کام جو انسان کے کیریکولم سے کیا کرتے ہیں، ریلیٹ کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ہم نصابی سرگرمیاں. غیر نصابی سرگرمیاں وہ پروڈکٹیو ایکٹیویٹی جو کیریکولم سے ریلیٹ تو جو ہے وہ نہیں کرتی، لیکن کیا ہے کہ طالب علم کی صلاحیت کو، اسٹوڈنٹ کی صلاحیت کو بہتر بنانے کی اپنا کردار ادا کرتی ہے، تو اسے کہتے ہیں غیر نصابی سرگرمیاں. میں پوائنٹ پر ایک آ کر کے بات جو ہے وہ آگے کی طرف جو ہے وہ ایک آپ کی کال کی جانب جو ہے وہ لے کے جا رہا ہوں. اپنے والدین کو شرمندگی سے بچائیں. یہ ایک پوائنٹ اولاد تھام لینا تو بہت یوں بولے کہ مسئلے حل ہو جائیں گے. میرے والد کا میری وجہ سے سر نہیں جھکنا چاہیے شرم سے، میری کسی حرکت کی وجہ سے میری ماں کا سر جو ہے وہ شرم سے نہیں جھکنا چاہیے. اپنے والدین کو شرمندگی سے بچائیں. یہ ایک لائن بنا لیں اپنی زندگی کی. آپ یقین مانیں یہ ایسی زبردست لائن ہے جو بہت ساری چیزوں کا کیا کر دے گی، خود بخود ہی علاج کر دے گی. استاد صاحب میں اب یہ پوائنٹ لے لیا ہے، ہم نے اتنا لے لیا ہے، میں چاہ رہا ہوں اس پر ہم ایک اور جہت پر بھی بات کریں. آپ بھی ماشاءاللہ دنیا دیکھی ہے، آپ نے ایک تجربہ بھی ہے، آپ ماشاءاللہ دارالفتہ اہل سنت میں بھی آپ جو ہے وہ اپنی خدمات سر انجام دیتے رہے ہیں، فتاوی جات بھی آپ جو ہے وہ لکھتے رہے ہیں، پھر آپ کا اتنا جو ہے وہ ٹریول بھی رہتا ہے اور ایک بڑی ذمہ داری بھی ہے آپ کے پاس. تو میں چاہوں گا آپ کے ذریعے سے بھی ایک پیغام جو ہے وہ کمپریہنسو اور یوں بولیے کہ کمیونٹی کو، معاشرے کو دیکھا ہوا اس کی تناظر میں جو ہے وہ جائے. جمعے کا دن تھا، غالباً جمعہ تھا یا یہی تھا، میرے پاس ایک باپ اور بیٹا آئے اور ان کے ساتھ ایک اور فرد تھا. بیٹے کا اختلاف تھا اپنے باپ کے ساتھ، اور مدعا یہ تھا کہ ہمارے باپ نے ہمیں کچھ دیا نہیں ہے. اچھا وہ پہلے انہوں نے مجھے کچھ 2-4 باتیں بتائی ہوئی تھی، تو وہ جب انہوں نے کہا کہ ہم آ جاتے ہیں تو آپ جو ہے نا وہ جو سمجھانے کی بات ہے وہ آپ سمجھا دیں. وہ آگے دونوں، باپ بھی آ گیا، بیٹا بھی آ گیا، ساتھ میں وہ جو ان کے رشتہ دار تھے وہ بھی آ گئے جنہوں نے مجھ سے وہ پہلے کچھ بات چیت کی تھی. استاد صاحب وہ بیٹا باپ کے سامنے کہہ رہا ہے کہ ہمارے باپ نے ہمیں دیا کیا ہے. اچھا میں نے انہیں پوچھا، میں نے کہا مجھے آپ یہ بتائیں آپ جس گھر میں رہتے ہیں وہ کس کا ہے؟ نے کہا کہ ہمارے ابا کا ہے. پھر میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی شاپ جس دکان میں ہے وہ دکان کس کی ہے؟ وہ بھی کہا انہوں نے کہ ہمارے والد صاحب کی. میں نے انہیں کہا، میں نے کہا باقی ساری باتیں آپ چھوڑ دیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے والد نے ہمیں دیا کیا ہے، جس گھر میں رہ رہے ہیں وہ گھر ان کا ہے، انہوں نے جو ہے نا وہ آپ کو دیا ہوا ہے رہنے، یا آپ اس میں رہ رہے ہیں، چلیں ان کے گھر میں رہ رہے ہیں، وہ جو جس دکان میں کام کر رہے ہیں وہ دکان جو ہے وہ ان کی بنائی ہوئی ہے اور ان کی دکان ہے. آپ ابھی بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے والدین نے ہمیں کیا دیا ہے. یہ اولاد کے کچھ جو ہے وہ ایک طبقہ ہے جس کی زبان پر یہ جملہ ہے کہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں دیا کیا ہے. اس پر کیا کہیں گے؟ ماں نے ہمیں کیا دیا، باپ نے ہمیں کیا دیا؟ دیکھیں یہ سوچ بالکل درست نہیں ہے، اور ہمارے معاشرے کے اندر بعض افراد بھی ہوتے ہیں جو اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں، کیونکہ جو گیدرنگ ہوتی ہے نا ہمارے بچوں کی وہ ٹھیک نہیں ہوتی،
اور بعض دفعہ جو کچھ لڑکے ہوتے ہوں گے وہ ذرا جو ہے مالی طور پر مضبوط ہوتے ہوں گے، اور کچھ جو ہے وہ غریب ہوتے ہوں گے، تو ہو سکتا ہے کہ ان کی طرف سے اس طرح کا رویہ، انداز، باتیں آتی ہوں کہ جس سے ان کو یہ ہوتا ہوگا کہ ہمارے والد نے زیادہ محنت کر کے دولت کیوں نہیں کمائی، تاکہ ہم بھی جو ہے وہ یوں ہی جس طرح ان کے پاس آسائش ہیں، سہولیات ہیں، اس طرح ہمارے پاس بھی ہوتی۔ تو اس طرح ایک تو گیدرنگ کا اثر پڑتا ہے، ایک اور بھی میں آپ کو جو ہے وہ عرض کروں گا کہ بعض مائیں جو ہیں وہ اپنے بچوں سے اس طرح کی گفتگو کر رہی ہوتی ہیں جس میں اپنے ان کے جو باپ ہے اس کی مائنس ہوتی ہے کہ تمہارے باپ نے کچھ نہیں کیا، یا تمہارے باپ نے جو ہے وہ رشتہ داروں پر تو اچھا سلوک کیا، مال کما کر جو ہے وہ ان کی مدد کرتے رہے اور ہمارے بارے میں نہیں سوچا۔ تو یہ بھی ایک ماؤں کا ایک جو انداز ہے، گفتگو ہے ماں کا، وہ بھی جو ہے وہ لڑکے پر، بچے پر اثر کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس میں ماں کو بھی چاہیے کہ وہ احتیاط کریں، اور جو اس کے جو والد ہیں انہوں نے جو کوششیں کی ہوتی ہیں، ظاہر ہے کہ ایسا تو ہے نہیں ہے، ورنہ جیسے آپ نے جو 2 مثالیں دیں اور سمجھا دیا، تو اسی طرح جو ہے وہ ماؤں کو چاہیے کہ وہ بیٹے کے سامنے جو ہے والد کی تعریف ہی کرے، اچھی بات کرے، تاکہ اس کے ذہن میں والد کا ادب و احترام بڑھے۔ اور دوسرا جو ہے وہ اپنے بچوں کی ہمیں گیدرنگ بھی دیکھنی چاہیے کہ ان کی وہ کیسی ہے، اچھی نہیں ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ کوئی بہتری لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو اس طرح جو ہے، اور پھر اولاد کو جو اصل تو ہم ایڈریس اولاد کو ہی کر رہے ہیں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے والدین کے جو پلس پوائنٹ ہیں ان پر نظر دوڑائیں۔ وہ تو زندگی گزار چکے، اب ہمیں جو ہے وہ زندگی گزارنی ہے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ جن کے والدین کسی بہت بڑے عہدے پر نہیں تھے، مالی طور پر مضبوط نہیں تھے، اور ہم بھی نہیں ہوں گے، ایسا نہیں ہے۔ ہر آدمی اس دنیا میں آتا ہے اور کوشش کرتا ہے تو اللہ پاک اس کی جو ہے وہ مدد فرماتا ہے، اور جو قسمت میں ہے وہ مل کر رہتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنی جو ہے وہ کوشش کرتے رہنا چاہیے، کسی کا شکوہ کرنے کے بجائے اپنے اندر جو ہے وہ غور و فکر کرنا چاہیے، اور جو اپنی کمزوریاں ہیں اسے دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر ہم اپنی بات جو ہے، اپنی ناکامی، اپنی کمزوری کسی پر ڈال دیں گے تو اس کا نقصان کیا ہوگا کہ ہم اپنے اندر جو ہماری کمزوریاں ہیں وہ ہم دور نہیں کریں گے تو مسئلہ تو حل ہوگا نہیں۔ اس لیے جو ہے مسئلہ حل تب ہوگا کہ جب ہم اپنی کمزوریاں دور کریں گے اور ایسے سٹیپ اٹھائیں گے کہ جو ہمارے اس مسئلے کا حل ہو سکتے ہیں۔ سلمان بھی اس کی ایک وجہ پتہ کیا ہوتی ہے کہ جو بچے کہتے ہیں نا باپ نے آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، آپ نے ہمیں کیوں نہیں دیا کچھ، وہ اس کا مطلب یعنی آپ نے توجہ دلائی، بالکل ٹھیک ہے، اس کی وجہ کی یہ ہوتی یعنی باپ نے سارا کچھ ہمارے حوالے کر کے جو محنت جو بھی کمایا نا ہمارے حوالے کر کے خود ہمارے محتاج بن کر کیوں نہیں رہ رہے، مالک ہم کیوں نہیں، جب تک ابا زندہ ہیں، والد صاحب سرپرست ہے تو گویا کہ انہی کا ہی ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یعنی یہ دیکھی بھالی باتیں ہیں، آپ کو بھی اس چیز کا تجربہ ہوگا، کئی ہم لوگ معاملے ہوتے ہیں۔ میں اس کے لفظ سوچ رہا تھا، میں کوئی ہلکا لفظ نکالوں لیکن مجھے کہنے دیں، کتنی گھٹیا سوچ ہے۔ میں یہ دنیا دیکھی بھالی اور یہ معاملات سرب کروڑ پتی اولاد ہے، مجھے معلوم ہے، ماں بیمار ہو گئی، ان کے والد کے پاس جو ہے نا وہ تقریباً 42 لاکھ روپے تھے، اور باپ نے سوچا ہوا تھا کہ میں اس کی کوئی مسجد بنواؤں گا اور یوں مطلب کوئی اس طرح سے کوئی صدقہ جاریہ کا یوں بولے اپنے لیے انتظام کریں گے۔ ماں بیمار ہو گئی اور اولاد نے جو ہے نا وہ بیٹوں نے کہا ابا جی کو لے آنے روپے لان، بھائی والد صاحب کے پاس پیسے ہیں تو یہ خرچ کریں، علاج پہ، ماں کے علاج پہ خرچ کریں۔ وہ 42 لاکھ روپے ختم ہو گئے۔ علاج پر جب پیسے لگتے ہیں پھر اللہ کی پناہ ہے، ہم اللہ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ بہر نتیجہ کیا ہوا سر، مختصر بات کیا، اب میں اور کیا کیا عرض کروں، وہ ماں بھی چلی گئی اور باپ بھی چلا گیا، پہلے باپ چلا گیا پھر ماں بھی چلی گئی۔ تو اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، مہربانی کریں، اپنے والدین کی خدمت کریں، اور احسان فراموش اولاد نہیں بننا چاہیے۔ ہمیں قرآن کریم کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے جو احکام ہیں ان کے مطابق جو زندگی گزارنی ہے، اور اس طرح کی باتیں کر کے آپ نے ہمیں کیا دیا ہے، اپنے ماں باپ کو دکھ نہ دیں، تکلیف نہ دیں۔ اگر کچھ نہیں بھی دیا، اچھا گھر ہمارے فلاں نے اپنے بچوں کو گھر بنا دیے، آپ نے کیا بنا کے دیا ہمیں؟
تو بھی ان کو گھر ان کے ابا نے بنوا دیے بچوں کو، ٹھیک ہے بھائی اللہ کا شکر ادا کریں، آپ کو نہیں بنا کے دیا، آپ خود بنا لیں۔ سر پال پوس کر اتنا بڑا کر دیا، تعلیم دلوا دی، لوگوں میں جینے کا ڈھنگ سکھا دیا، اتنا کچھ دے دیا، اور کیا چاہتے ہیں؟ سلمان بھی دینے کے لیے صرف مال و دولت ہی تو نہیں ہوتا، اچھی تربیت بھی تو ہے، اچھا اخلاق بھی تو ہے، سکھایا بھی یہ تو تو ہے۔ نمبر نہیں ہے نا، اس کے تو یہی تو مسئلہ ہے ابراہیم بھائی، مادی چیزیں اس نہیں پر ہے نا۔ جو ہے وہ توجہ نہیں ہے۔ تو بہرحال اس طرح کی بات نہ کریں، کچھ ذمہ داریاں کیا ہیں وہ ہماری اپنی بھی ہیں، اس کو بھی دیکھنا چاہیے، اور یہ سوچ ہرگز نہ اپنے اندر لے کر آئیں کہ ہمارا باپ ہمارا محتاج بن کے جو کچھ اس کے پاس ہے یہ ہمیں دے کے جو ہے محتاج بن کے زندگی گزارے، یہ بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اور میں لگے ہاتھوں اب باتیں اتنی چل ہی نکلی ہیں تو میں یہ بھی عرض کر دوں، بعض اوقات والد اپنی حیاتی میں اپنی زندگی میں اپنی اولاد کو دینا چاہ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور کوئی نہ کوئی کہتا ہے اس کے کان میں، اوے ہاتھ پیر دے کے ہاتھ پیر نہ وڈا لیں، یعنی جو تمہارے پاس ہے یہ دے کر اپنے ہاتھ پاؤں مت کٹوا لینا۔ یہ انداز بھی درست نہیں ہے۔ جو دے رہا ہوتا ہے نا وہ بھی کوئی جسے دینا ہوتا ہے وہ بھی کوئی مطلب گھاس کھانے والا نہیں ہوتا، اس کو بھی پتا ہوتا ہے کہ میں نے کیسے سروائیو کرنا ہے اور اولاد کو کس طرح لے کے چلنا ہے۔ یہ ہے آج کل اولاد طوطا چشم ہے، آنکھاں پھیر جاندی ہے، یعنی آج کل اولاد طوطا چشم ہے، آنکھیں پھیر جاتی ہے۔ یہ جیسے تو طوطا ہے نا، یہ بھی آنکھیں پھیر جاتا ہے، مالک کو بھول جاتا ہے۔ اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے۔ تو یہ جو اس طرح کے جو ہے وہ زہر گھول رہے ہیں ان کو بھی مہربانی کرنی چاہیے۔ ہاں یہ آپ ضرور بتائیں کہ بھئی آپ بالکل اپنی اولاد کو بھی دیں، ٹھیک ہے، جو آپ اپنی حیاتی میں زندگی میں دینا کرنا چاہ رہے ہیں وہ بھی کریں، اپنی سیکیورنس بھی آپ رکھیں تاکہ آپ کو ان کی محتاجی نہ ہو، یہ بات بتائیں، اور دے کہ ہاتھ پیر نہ بڑھا لیں۔ کیسی عجیب بات ہے یہ، اللہ رحمت فرمائے۔ اور ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اس طرح کے جو مشورے مل رہے ہیں وہ مشورے دینے والوں پر بھی غور کریں، اپنی اولاد پر بھی غور کریں اور اپنے آپ پر بھی غور کریں۔ اللہ ہمیں عافیت عطا فرمائے، رحمت کے سائے میں رکھے۔ یہ جو باتیں ہم کر رہے ہیں نا ان کو مزید ڈرل کریں، ان کو کھولتے جائیں تو یہ مضمون ایسا ہے کہ یہ کھلتا رہے گا، لپٹے گا نہیں۔ تو میرا خیال ہے جتنا ہو گیا ہے اتنا کافی ہے۔ بس ایک بات میں نے عرض کرنی ہے جی کہ حدیث پاک کے اندر والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے، بلکہ جو ہے یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ وہ جنت اور دوزخ ہیں، یعنی ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو جنت ملے گی، اور اچھا سلوک نہیں کریں گے، برا سلوک کریں گے تو جہنم ہے۔ کروڑ رحمتوں کا نزول ہو حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر انور پر، کہ جن کی بدولت ہمیں اتنی اچھی باتیں جو ہے وہ سیکھنے سننے کو مل رہی ہیں۔ کالز لیتے ہیں آپ کی، میسیجز بھی لیتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ جی ماشاءاللہ، سلسلہ ہے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ فہیم اتاری اکاڑا سے شعبہ تحفظ اوراقم کا ساز کر رہا ہوں۔ سلمان بھائی کی خدمت میں عرض ہے، کیا آپ نے احمد رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر کبھی حاضری دی ہے؟ خواب ہے، اللہ کرے حقیقت ہو جائے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ویسے ان کا مزار جو ہے نا یہ جو واسط شہر ہے اور بصرہ شہر ہے، اس کے درمیان جو بطاحے کا علاقہ کہلاتا ہے اس میں یہ جو ہے آپ کا مزار اس جگہ پر ہے۔ یہ واسط ایک شہر ہے اور واسط اور بصرہ کے درمیان میں ہے۔ جب کبھی آپ کو جانا ہو تو پھر آپ تو تلاش کر ہی لیں گے ماشاءاللہ، جب جائیں گے تو یہ دیکھ کر ہی جائیں گے نا انشاءاللہ۔ تو اب نیت کر لیں، مجھے بھی اپنے ساتھ لے لیجئے گا، مل کر ہی چلیں گے۔ عراق کے اندر تو اور بھی بہت سارے مزارات ہیں، ان کی زیارت کرنی چاہیے۔ کیا نہیں ہے اس سرزمین میں جس کا نام لیا آپ نے، سبحان اللہ۔ اللہ بادب حاضری بغداد شریف کی بھی نصیب فرمایا، آمین۔ کالز دیتے ہیں۔ جی میرا نام محمد احمد ہے۔ مجھے آپ کا پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت اچھا لگتا ہے۔ آپ مجھے یہ کلام سنا دیں، کعبے پڑی جب پہلی نظر کیا چیز ہے دنیا بھول گیا۔ واہ واہ، مرحبا، کیا پیارے کلام کی فرمائش کی ہے آپ نے جی۔ کچھ آپ کے میسیجز ہیں، ان کو بھی پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ کلام الہی میں شمس الضحیٰ عدنان بھائی سے ہمیں کلام سنوایا جائے، ٹھیک ہے جی۔ چشتیہ شریف سے میسیج ہے، سبحان اللہ، حشر میں خود کو جو دیکھوں گا یہ کلام سنائیں۔ پروگرام خانہ بدوشوں کی زندگی بہت زبردست تھا، جزاک اللہ خیرہ، بہت شکریہ۔ آگے چلتے ہیں جی۔ سیال شریف سے میسیج ہے، کلام ان کو سننا ہے، مدینہ یاد آیا ہے، بہت شکریہ جی۔ مجھے بلا لو شہ مدینہ، یہ ہجر کا غم ستا رہا ہے، واہ سبحان اللہ، کیا پیارے کلام کی فرمائش کی ہے۔ وہ حسن ہے سید ابرار تمہارا، کلام سنائیں، مرحبا۔ عجب دل کشا ہیں مدینے کی گلیاں، یہ کلام سنائیں، بہت شکریہ جی۔
چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے کلام سنائیں. اظہر مجید صاحب ہیں ڈی جی خان سے. ارے واہ سبحان اللہ, ڈیرہ غازی خان سے. اللہ برکت دے. آپ کو کال بھی لیتے ہیں جی. عدنان بھائی نو سان کے سانو یہ والا کلام سنا دو. صبح طیبہ میں ہوئی پڑتا ہے بڑا نور کا. جزاکم اللہ خیرہ. آمین. مرحبا جی. احمد رضا قصوری قصوروار آپ سے عرض گزار ہے. الحمدللہ رب العالمین. آج کا موضوع سید احمد کبیر رفائی رحمت اللہ علیہ. اللہ ان کے صدقے میں ہماری آپ کی بے حساب بخشش فرما دے. آج عدنان بھائی نے جو کلام پڑھا ہے مزے کو بھی مزہ آ گیا. اللہ ان کی عمر میں, مال میں, جان میں, آواز میں بے شمار برکتیں دے. اللہ ان کو اپنے سوا کسی کا محتاج نہ فرمائے. اگر 2 شعر یہ بھی سنا دیں کہ جب جنازہ نکلے تو حضور کے قدموں میں نکلے, بس مدینے میں موت آ جائے. اس کے کوئی 2 شعر سنا دیں. جزاک اللہ خیرہ. مرحبا. اللہ برکت دے آپ کو. شہر نبی تیری گلیوں کا نقشہ کچھ ایسا ہے. کلام سنا. سرگودا سے میسج ہے. اللہ برکت دے آپ کو. اس پر میں کلیئرٹی بھی کر دوں. مجھے توجہ دلائی گئی ہے کہ سرگودا کے کینو مشہور ہیں, ڈھوڈا خوشاب کا مشہور ہے. تو بات درست ہے. یہ جس نے توجہ دلائی ہے انہوں نے یہ صحیح کہا ہے. ٹھیک ہے جی. آگے چلتے ہیں جی. کلام سنائیں. چھوڑ کے آپ کا دیار جائیں تو جائیں کس طرح. کہاں سے میسج ہے؟ گھمبٹ سے میسج ہے اور آخر میں لکھا ہوا ہے تھینک یو. بہت مہربانی جی. اللہ برکت دے آپ کو. آگے کال لیتے ہیں جی. عدنان بھائی آپ سے عرض ہے کہ والا کلام سنا دے. علامہ جامی کا لکھا ہوا تنم فرسودہ جام پارا. مرحبا جی. کون کا کلام سنا. یا مرحبا جی. میرا نام ہانی اتاریہ ہے. میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. آپ مجھے یہ سنا دے کیا مدینہ ہے. ارے واہ بھائی مرحبا ماشاء اللہ. عدنان بھائی اوور ٹو یو. کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر کیا چیز ہے دنیا بھول گیا. یوں ہوش و خیرت مفلوج ہوئے. دل ذوق تماشا بھول گیا. کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر پھر روح و اذن رقص ملا. خوابیدہ جنوب دار ہوا. طلبوں کا تقاضا یاد رہا. نظروں کا تقاضا بھول گیا. کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر سجدوں کی تڑپ اللہ اللہ. سر اپنا سودا بھول گیا. احساس کے پردے لہرائے. ایمان کی حرارت تیز ہوئی. سجدوں کی تڑپ اللہ اللہ. سر اپنا سودا بھول گیا. کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر کیا چیز ہے دنیا بھول گیا. ہے کلام
शम्स ज़ोहा है कलाम इलाही में शम्स ज़ोहा तेरे चेहरे नूरे फिज़ा की कसम में शब तार मेरा ये था कसम शब तार मेरा ये था है हबीब की ज़ुल्फ़े दो कसम है कलाम इलाही में शम्स ज़ोहा वो खुदा ने मर्तबा तुझको दिया ना किसी को मिले ना किसी को मिला के कलाम मजीद ने शाह के कलाम मजीद देखा शाह तेरे शहरों कलाम बका की कसम है कलाम इलाही में शम्स ज़ोहा चमक तुझसे पाते है सब पाने वाले मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले मैं मुजरिम हुआ आका मुझे सांस ले लो मैं मुजरिम हुआ आका मुझे सांस ले लो मैं मुजरिम हुआ मुझे सांस ले लो के रास्ते में है जा बजा ठाने वाले के रास्ते में है जा बजा ठाने वाले रहेगा यूं ही चर्चा रहेगा रहेगा युगियों का चर्चा रहेगा रहेगा युगियों का चर्चा रहेगा पड़े खाक हो जा जल जाने वाले पड़े खाक हो जा जल जाने वाले मेरा दिल भी चमका चमकाने वाले क्या बताओ कि क्या मदीना है क्या बताओ कि क्या मदीना है बस मेरा मोहताज मदीना
کے جاؤ کہاں مدینے سے اٹھ کے جاؤ کہاں مدینے سے میں اٹھ کے جاؤ میں اٹھ کے جاؤ مرحبا دان بیلا برکت ہے آپ کو. سارا پروگرام اپنی اینڈنگ کی جانب ہے، اختتام کی جانب ہے، کیا فرمائیں گے؟ آپ کا جب وصال ہوا تو اس وقت تقریباً آپ 1 مہینہ بیمار رہے، اور پھر بھی اللہ پاک کے ذکر میں مگن رہا کرتے تھے، اور جو آپ کا آخری کلمہ تھا وہ کلمہ شہادت تھا، اور جو آپ کے نماز جنازہ میں جو شرکت کرنے والوں کی جو تعداد ہے وہ لاکھوں بتائی گئی ہے. اللہ پاک نے آپ کو مقبولیت عطا فرمائی تھی، اور یہ آپ کی پوری زندگی شریعت طریقت کے مطابق گزری. اور جیسے راشد نور بھائی نے بتایا کہ آپ بہت بڑے عالم تھے، اور آپ کے شاگردوں کی تعداد بھی کافی ہے. ایک تو ہوتا ہے مریدوں کی تعداد جنہوں نے تصوف میں آپ سے اسباق لیے، اور باقاعدہ آپ تدریس کیا کرتے تھے، یعنی بہت بڑے عالم دین تھے، اور آپ کے شاگردوں کی تعداد بھی کثیر تھی. اللہ پاک ان کا فیضان ہمیں بھی عطا فرمائے. مکتبۃ المدینہ نے ایک رسالہ شائع کیا ہے، فیضان سید احمد کبیر تو یہ رفاعی، تو یہ رسالہ جو ہے وہ مکتبۃ المدینہ سے لینا چاہیے. ماشاءاللہ بہت زبردست آپ کی جتنی بھی عبادات ہے اور علم ہے اور آپ کی خدمات ہیں اس پر روشنی ڈالی گئی ہے. یا مرحبا. اللہ ہمیں بھی دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہتے ہوئے اولیاء کا فیضان حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. ساتھ اسلام پڑھتے ہیں. تم پر سلام ہر دم میرے شفیع محشر، تم پر سلام ہر دم میرے شفیع محشر، تم پر سلام ہر دم. دنیا آخرت میں جب میں رہوں سلامت، دنیا آخرت میں جب میں رہوں سلامت، پیارے پڑھو نہ کیوں کر تم پر سلام ہر دم میرے شفیع محشر، تم پر سلام ہر دم. ہو ذکر رب کا صبح ایسے گو شروع اپنی، خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی. کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے